الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، تبلیغ اور دعوت کی محنت اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کا نام ہے، اور سمجھ کر کے پھر اس کو بروئے کار لانا، عمل میں لانا اور اس کا حق ادا کرنا، یہ مطلوب ہے کہ زندگی کی ذمہ داریوں کا سمجھنا. ایک ہوتی ہے زندگی کی ضرورتیں، اس کے سمجھنے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جتنا شعور بڑھے گا اتنی ضرورتیں سمجھ میں آئے گی. چھوٹے بچے کا شعور تھوڑا ہوتا ہے تو وہ کھیل کی ضرورت سمجھتا ہے، کھیلنے کی چیزوں کی ضرورت سمجھتا ہے، کھیلنے کا سامان جمع کرتا ہے. تو ضرورت کا تو یہ حال ہے کہ جتنا شعور بڑھے گا وہ ضرورتوں کا احساس بھی بڑھے گا اور ضرورتوں کا سامان بھی بڑھے گا. جی ہاں، لیکن ایک یہ ہے کہ زندگی کی ضرورت نہیں بلکہ زندگی کی ذمہ داری، کہ زندگی کیوں دی گئی ہے، زندگی کیوں دی گئی ہے. کسی کو عہدہ دیا جاتا ہے دنیا میں تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ایک عہدہ دیا گیا ہے تو وہ قسم کھاتا ہے، حالت وفاداری اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ برابر کام کروں گا. کیوں؟ ذمہ داری ہے. تو یہ دنیا میرے دوستوں ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی اور سمجھنے کی جگہ ہے یہ. اور دین اس لیے اترا ہے کہ زندگی کی ذمہ داریاں سمجھائیں. ہاں، اس لیے زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ اللہ نے قائم فرمایا تھا وہ اس لیے نہیں کہ ان کو ضرورتوں میں ترقی دی جائے، بلکہ ان کی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھانا اور سمجھا کر کے اس کو قائم کرنا، نبھانا، یہ مقصود تھا. جتنی جتنی استعداد انسانیت میں آتی گئی اتنی اتنی ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے دین کی آتی گئی. جتنی ذمہ داریاں آئی، شروع میں توحید تھی، آدم علیہ السلام کے اولاد توحید پر ہے. پھر احکامات بڑھتے گئے، جو جو استعداد بڑھتی گئی، یہاں تک کہ جب استعداد پوری ہو گئی تو پورا دین آیا. پورا دین آیا کہ ساری زندگی کی ضروریات اور ساری زندگی کی جو بھی امور ہیں ان تمام امور کے لیے اب رہبری دی جائے گی. اب زندگی کا کوئی بھی گوشہ بغیر دین کے نور کے نہیں ہوگا. اس لیے ہم کو دو نور دیے گئے نبوت کے ذریعے سے، ایک کتاب اللہ کا نور اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اور آپ کے طریقوں کا نور.
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یہ قرآن کریم ہے کہ ہم نے آپ پر ایک بڑا واضح نور اتارا ہے، اور ایک قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، تمہارے پاس ایک نور آیا ہے، وہ نور نبوت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور آپ نے زندگی گزارنے کی جو طریقے قائم کیے ہیں، جو لائنیں قائم کی ہے اجتماعیت میں، انفرادیت میں، معاش میں، معاد میں، کھانے میں، پینے میں، وہ ہے وہ نور، اس میں یہ نور فائدہ دے گا۔ تو گویا ہماری پوری زندگی اس نور میں ہے، اللہ کی کتاب کا نور، اللہ کے نبی کے طریقوں کا نور، یہ ہے اصل بات اور یہ اصل دین ہے۔ اس کے حاصل کرنے کے لیے ہر زمانے میں الگ الگ طریقہ کار دیے گئے ہیں، وہ بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے پہلے زمانے کی شریعتیں بدلتی رہتی تھی لوگوں کی استعداد کے مطابق، اس طرح طریقہ کار بھی بدلتا چلا جائے گا لوگوں کی استعداد کے مطابق، لیکن اصل مقصود جو ہے وہ تو وہی ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور ان کا اتباع یہ زندگی میں آ جائے۔ مذہب کی جان ہے اتباع، اتباع نہیں ہے تو وہ مذہب ہے لیکن بے جان ہے۔ ہاں، اتباع ایسی چیز ہے کہ اس کا ہر مسلمان پابند ہے، حتیٰ کہ نبی بھی پابند ہے۔ اتباع کا امر سب کی طرف ہے، نبی کی طرف اتباع کا یہ امر ہے، اتبع ما اوحی الیک، اے نبی جو وحی آپ کی طرف آ رہی ہے آپ اس کا اتباع کریں، اپنے آپ کو اس کا تابع کریں۔ ہاں، تو نبی وحی کا اتباع کرنے پر پابند ہے۔ پھر نبی کی امت نبی کی تابعداری اور نبی کی اتباع کی پابند ہے۔ یہی مطلب ہے علم و ذکر کا، جو ہم تیسرا نمبر دہراتے ہیں۔ ہاں، مگر وہ بیچارہ سائٹ میں ہو گیا ہے، اس لیے اس کو زندگی میں لانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ This effort of Dawat and Tabligh, the object and purpose of this is for each and every one of us to understand what the responsibility of my life is. And after understanding, comprehending that responsibility, to implement that into our life. One is what we call necessities of life. Necessities are such a thing that as a human being matures, as he develops, so too his capability, comprehension of his necessities will develop, and he will naturally try to fulfill those necessities of life. There is no real need to explain to someone what necessities of life are. Like we see a little child, according to his age or level of maturity and comprehension, he understands what his necessities are. In the early stages of childhood, the focus is towards toys and play. As the maturity develops, the child becomes an adult, then he understands, his spectrum of need, understanding broadens, and so too he drives himself towards fulfilling his necessities. One is necessity. The other is to understand what the responsibility of life is. This world is a place wherein we have to understand what is our responsibility. That is the object and purpose, and that is what is meant by living a deeni life. When one understands his responsibility, nubuwwat, risalat, Anbiya alayhimus salatu wassalam, they were sent for this. Anbiya alayhimus salatu wassalam didn't come to explain to humanity about the necessities of life.
object of Anbiya alayhi salatu wassalam was to explain to humanity what their responsibilities were and make effort upon them so that they lived a life of fulfilling their responsibility. And as the capabilities of human beings increased, so too did the responsibilities. In the beginning, with Adam alayhi salam, the initial responsibility was tawheed, comprehend the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. Then, as time passed with the development of humanity, then the orders of Allah subhanahu wa ta'ala started coming down with regards to every aspect of life. Thus, it became a responsibility to comprehend those orders, because every branch of life was covered with the nur and the light of Allah's command. How to eat, how to live, how to walk, how to talk, how to sit, how to earn. Every aspect of life. These was covered with the nur, the spiritual light of Allah's command. And this is why this nur permeated every aspect of life. Basically, two nurs, two lights. One was the light of the Quran. وَأَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. Allah says that we send towards you a manifest light that refers to the Quran. And on the other hand, the other nur, every branch of life had to be covered with it, was the nur of the nubuwwat of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, his way of life, his practice, his example. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. What nur referred to in this verse is the nur of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nubuwwat, his Mubarak personality, his Mubarak way of life, his eating, his drinking, his sleeping, his pattern. Our whole lives have to be covered by this nur. Two nurs. One is the nur of Allah subhanahu wa ta'ala's kitab, and the other is the nur of the practical way of life of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This in reality is what is deen. We find that throughout the ages, the manner of implementing this changed, but the basic foundation remained the same, that the responsibility of life was to bring our life in conformance with Allah subhanahu wa ta'ala's command. According to the istidad and capabilities of this human being, the manner of it changed throughout the ages. However, the essence, the jaan, the life of every deen, every madhab is what we call ittiba, to follow, to implement in our lives. If there is no ittiba, if there is no implementation and following and obedience, then the deen is there, but the life and the essence of it is not there. Allah has commanded everyone to come onto this obedience, complete implementation. First, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was commanded, ittabi' ma uhiya ilayk, that, O my Nabi, follow that which was revealed upon you. And then the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is commanded to follow the practical pattern of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, not just comprehend the responsibility, but every aspect of their life to come onto this. This is what we call ilm and zikr. Practically, for Allah's command, the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, our whole life to be covered with the nur of Quran and the nur of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam's way of life. That is ilm and zikr, which unfortunately, to a very large extent, today, the reality and importance of it has not dawned upon us. सहाबा-ए किराम ने अपने आप को अपने इत्तिबा में आखिर तक पहुंचा दिया, और ऐसा आखिर तक पहुंचाया कि अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया। ये आखिर होती है कि अल्लाह उनसे राजी हो गया। क्यों? कि अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी चीज़ है। वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह का राजी हो जाना बड़ी बात है। तो
ان صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا. تو ان کے اندر کون سا جوہر تھا کہ یہی جوہر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دعوت پہنچی ان کو ایمان کی تو وہ دعوت قبول کی. پہلے اس دعوت کو قبول کیا، پھر اس دعوت کے راستے میں جو جو حالات آئے وہ برداشت کی. ہاں، اور پھر دعوت قبول کرنے کی وجہ سے جو ذمہ داریاں بصورت احکام ان پر آئی وہ احکام بھی پورے کیے، کیونکہ دونوں باتیں آتی ہیں دین کے راستے میں، کہ دین کے راستے میں حالات بھی آتے ہیں، دین کے راستے میں احکام بھی آتے ہیں. حالات تو ماحول کی وجہ سے آتے ہیں کہ ماحول ناموافق ہوتا ہے، ہمیشہ حق کے مقابلے میں موافق جو ہے وہ ماحول ناموافق ہوتا ہے، اور ماحول کے ناموافق ہونے کی وجہ سے انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی ناگوار حالات آتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق جو دین حق ہے اللہ تعالیٰ اس کی پرورش ناگواریوں میں کرتے ہیں. جیسے گلاب کا پھول، تو وہ گلاب کا پھول بھی ہے لیکن گلاب کے درخت میں کانٹے بھی ہیں، تو وہ کانٹوں میں پھول بنتا ہے، کانٹوں والے درخت میں پھول بنتا ہے. اسی طرح یہاں بھی کہ حالات بھی آتے ہیں اور دین حق جمتا بھی ہے، حالات بھی آتے ہیں. صحابہ کے حالات اور اس کے واقعات ہم روزانہ پڑھتے ہیں ان کی سیرت میں کہ ان پر کیسے کیسے حالات آئے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل لکھی، کتنی کی چیزوں کے حالات آئے یہاں. کیوں کہ یہ دین اسی طرح چلا ہے کہ کام کرنے والوں پر ناگوار حالات آئیں گے اور وہ ناگوار حالات برداشت کریں گے، پھر ایک مدت کے بعد یہ حالات بدل جائیں گے. صحابہ نے ایک مرتبہ آ کر شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ دعا کیوں نہیں فرماتے؟ الا تدعو لنا الا تستنصروا لنا، التجا کر رہے ہیں کہ آپ دعائیں کیوں نہیں فرماتے، آپ مدد کیوں نہیں اترواتے؟ کہ کیوں کہ ہم سخت خوف میں ہیں اور محتاجی میں ہیں. خوف ہر وقت رہتا ہے اور محتاجی بھی ہے، پیٹ بھر کر روٹی نہیں ملتی ہے، خوف میں رات گزرتی ہے، تو آپ ہمارے واسطے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ التجا کی صحیح ہے. کیوں کہ ہمیشہ چھوٹے اپنے بڑوں کے پاس اپنی رویداد، اپنی شکایت، اپنی فریاد لے جاتے ہیں. فائدے کی بات ہے، بڑوں سے نہیں کہیں گے تو کسے کہیں؟ جی ہاں، تو بڑوں سے بھی کہا جاتا ہے اور سب سے بڑا اللہ ہے اس سے بھی کہی جاتی ہے. جی ہاں، درخواست اسے بھی کی جاتی ہے. استغاثہ اس کو کہتے ہیں، اللہ سے فریاد کرنا، یہ سنت ہے، اللہ سے فریاد کرو. ہاں، جب استغاثہ ہوگا اللہ سے فریاد کی جائے گی تو اللہ فریاد سنیں گے اور درخواست قبول کریں گے. استغاثہ کے بعد استجابہ ہوتا ہے، یعنی تمہاری فریاد آنے کے بعد ہم تمہاری فریاد پر تمہاری امیدیں اور تمہیں قبولیت دیں گے. تو یہ ہوتا ہے. اس لیے صحابہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے کہ آپ ہمارے واسطے دعا کیوں نہیں فرماتے اور مدد کیوں نہیں اترواتے؟ تو آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر کے یہ نہیں کہا سر پر ہاتھ پھیر کر کے کوئی بات نہیں ہو جائے گا جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں، ایسا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا کہ ان کے اندر ایک ابھار آوے اور ان کے اندر کی کم ہمتی دور ہو جائے اور ان کی نگاہ اللہ پر اور اس کی قدرت پر ہو جاوے. یہ نبی کا کام ہوتا ہے. تو فرمایا کہ تم یہ بات کی شکایت لے کر آئے ہو. بات کا خلاصہ یہ، تم سے پہلے زمانے میں جو لوگ تھے اور انہوں نے جب اس دین پر اپنے آپ کو قائم کیا تو ان کو آرے سے سیدھا کیا گیا.
اور 2 ٹکڑے ہو گئے اور لوہے کی کنگھی سے ان کی کھال چھیل جاتی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آدمی اپنی بات سے ہٹتا نہیں تھا، قائم رہتا تھا۔ یہ سنائی، فرمایا تمہارے ساتھ ایسا تو نہیں ہوا نا کہ تمہارے 2 ٹکڑے ہو گئے ہوں، تمہیں لوہے کے گیس تمہاری کھالیں چھین دی گئی ہوں، ایسا تو نہیں ہوا؟ ابھی تو خوف ہوا ہے، تو معاملہ ہلکا ہے۔ یہ بھی تربیت کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تربیت کا ایک طریقہ۔ نبی حکمت کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ اپنا دبدبہ نہیں دکھاتے، کیونکہ نبی اپنی امت میں باپ کی طرح سے ہوتا ہے۔ جی ہاں، حدیثوں میں بھی ہے انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے تمہارے والد ہوتے، باپ ہوتے۔ شفقت بھی ہے، تربیت بھی ہے، ترقی کا سامان بھی کرنا ہے جیسا آپ کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات ان کو سنائی کہ تم سے پہلے زمانے لوگوں پر اتنے حالات آئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی بات سے ہٹتا نہیں تھا۔ اس نے دین چھوڑ دیا یا جو خیر اس کے ہاتھ میں تھی اس سے وہ الگ ہو گیا، کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ اس پر قائم رہتا۔ تمہارے ساتھ ایسا تو نہیں ہوا، تمہارے ساتھ تو معاملہ ہلکا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ حالات بدلنے والے ہیں، یہ حالات جو تمہارے ساتھ ابھی ہیں یہ حالات بھی بدل جائیں گے، رہیں گے نہیں۔ اور یہی بات کہی جاتی ہے کہ جو حالات ہیں وہ بدل جائیں گے، جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائے گی، بشرطے کہ کام پر قائم رہنا ہوا اور کام کے حق ادا کرنے کی فکر ہوئی تو جو حالات ہیں وہ بدل جائیں گے۔ اللہ کی سنت ہے، رات کو دن سے بدلتے ہیں، دن کو رات سے بدلتے ہیں۔ وہ سمجھاتے ہیں یقلب اللہ اللیل والنہار، کہ اللہ رات اور دن کو بدلتے ہیں۔ تو سب جانتے ہیں یہ کیوں سمجھایا ہے کہ رات کو، کہ اس لیے کہ جس طرح رات اور دن کو بدلتے ہیں، رات کو چھوٹی کرتے ہیں، دن بڑا ہو جاتا ہے، دن چھوٹا ہو گیا، رات بڑی ہو گئی، رات کو دن میں داخل کر لیا اور دن کو دن میں داخل کیا، ایسے ہی تمہارے حالات ہوں گے کہ حالات کو تنگ بھی کر دیا جائے گا، حالات کو کھول بھی دیا جائے گا، بڑا دن بنا لیا، بڑی رات بنا دی آرام کرنے کی، تو اسی طرح حالات کو کھولا بھی جائے گا، حالات کو تنگ بھی کیا جائے گا۔ اس لیے کہ دنیا حالات کا گھر ہے اور یہ حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کے ساتھ ہے، ویسے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کے ذریعے سے اپنے بندوں کی تربیت کرتے ہیں، ان میں پختگی پیدا کرتے ہیں کہ ان حالات سے گزر جائیں گے تو یہ اپنے دین پر قائم رہیں گے، اپنے مقصد پر رہیں گے۔ ہاں، کہ حالات سے گزرنے والا جو ہے وہ اپنے بات پر قائم رہتا ہے۔ عام طور پر ایک بات، مثلا ایک بچہ یتیم ہے، اس کا باپ مر گیا ہے اور سارا بوجھ اس کی زندگی پر آتا ہے، تو وہ بچہ جب اپنے باپ کا بوجھ لیتا ہے تو بہت اتر جاتا ہے، حالانکہ وہ تو یتیم تھا، ہاں، لیکن اس پر آیا بوجھ اور اس نے وہ بوجھ سنبھالا تو وہ اپنے باپ کی ساری کارروائی کو سنبھال لیتا ہے۔ اور جو بیٹے اپنے باپ کی نگرانی میں اور اپنے باپ کے سایہ تلے ہیں، ان میں وہ استعداد نہیں پیدا ہوتی، اس میں استعداد پیدا ہو گئی کیونکہ اس پر بوجھ پڑا۔ تو جس پر بوجھ پڑے گا اور وہ سنبھالے گا تو اس کی استعداد بڑھ جائے گی، اس کی ترقی ہوگی۔ اس لیے حق تعالیٰ شانہ حق والوں پر حالات لاتے ہیں تاکہ وہ حالات کے ساتھ کام کریں اور اپنے اندر ترقی پیدا کریں، کہ حالات برداشت کرنے کی وجہ سے ان کے اندر اللہ کی طرف رجوع ہوگا۔ کیونکہ ہمارے ہاں سنت یہی ہے کہ جب کسی پر کوئی حال آوے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اذا حضبهم امر فزع الى الصلاۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ پر جب کوئی حال آتا تھا نوجوان تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، یعنی اللہ کی طرف مشغول ہوتا، اللہم لا ملجا ولا منجا منک الیک۔ ہاں، یہ بھی کہتے کہ اللہ تیرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ تو حالات کی ایک حکمت ہے میرے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ حق والوں پر حالات لا کر ان کا رجوع اپنی طرف بڑھاتے ہیں، اس کو انابت کہتے ہیں کہ ان میں انابت بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ تو دیکھتے ہیں کہ ظاہری کوئی اسباب نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے،
तो उनका रुजू अल्लाह की तरफ बढ़ जाता है, उनके दिलों का रुख अल्लाह की तरफ बढ़ता है। वो इनाबत कहलाती है कि दिलों का रुख अल्लाह की तरफ हो गया। इनाबत की तासीर ये है कि इनाबत से हिदायत का फैजान होता है। जी हाँ, वो यहदी इलैहि मन युनीब, कि जो अल्लाह की तरफ इनाबत करेगा, दिल से रुजू करेगा, अल्लाह उसको हिदायत देगा, अल्लाह उसकी रहबरी करेगा। तो इनाबतें पैदा होती हैं दिलों के अंदर हालात की वजह से, और जब इनाबतें पैदा होती हैं और अल्लाह से मांगा जाता है तो फिर अल्लाह ताला रास्ता खोलते हैं। ये भी एक हिकमत है अल्लाह ताला की हालात के पीछे। ईमान वालों पर जो हालात आते हैं वो उनके जवाल के लिए नहीं होते, बल्कि वो उनकी तरक्की के लिए होते हैं। The Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, their ittiba, their implementation and obedience to the commands of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, to Allah's commands, they took it to an absolute height, to a level of perfection, to that extent that they acquired the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. And there is nothing greater in this world than the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. Allah's pleasure, this is the greatest thing. What was the essence or the foundation or the jewel on the basis of which Sahaba were able to attain this? It was this complete, total, perfect ittiba. That whatever dawat reached them, they accepted it. And in fulfilling that dawat and the taqadas of it, whatever halat and conditions came, they withstood it. They made what we call bardash, they tolerated the hardships. And whatever orders of Allah subhanahu wa ta'ala came, they immediately implemented the orders of Allah subhanahu wa ta'ala, despite the adversities and challenges that they had to face in fulfilling Allah subhanahu wa ta'ala's command. Because halat, adversities, challenges, obstacles, these are always going to be there. In the road of the truth, there will always be obstacles. This is Allah subhanahu wa ta'ala's sunnah, that Allah ta'ala, by putting the people of truth through adversities, obstacles and hardships, Allah ta'ala develops them and brings about their progress. This is Allah's system in this world. You see a beautiful red rose, naturally that rose has thorns that will prick you. This is Allah's system. And we find that if we read the incidents of Sahaba Ikram, Hazrat Emaan rahmatullah alayhi has written in great detail what great difficulties, hardships, conditions they had to withstand in the effort of the truth, in implementing Allah subhanahu wa ta'ala's command. So, adverse conditions will always be adverse. This is Allah ta'ala's system, that we will have to withstand them and bear these difficulties. After that, Allah subhanahu wa ta'ala will bring about ease. Sahaba faced great adversities. On one occasion, they came to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ala tad'u lana, ala tad'u lana, ala tastansiru lana. Why don't you make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah's help comes? Why don't you seek the help of Allah subhanahu wa ta'ala? Why? We are living our lives in fear. Every night there is fear. Over and above that, there is poverty, hardship, difficulty. Raising your problems and your issues with your elders, this is the correct way to address them. And this is what we learn from the Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Take advice, place your conditions before your elders. This is what we are taught. And obviously the greatest, the highest, to whom you can place your needs and necessities is Allah subhanahu wa ta'ala himself. And that is what we call istighatha, to seek the help of Allah subhanahu wa ta'ala, to place your needs, your dependence, your humility
before Allah subhanahu wa ta'ala, and after this, Allah accepts, and then Allah's help comes. This is what we call istijaba. In other words, acceptance from Allah subhanahu wa ta'ala. When Sahaba raised this with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, it has become too difficult for us to bear. The fear, the hardship, the poverty, the persecution. When are you going to make dua? When is Allah's help going to come? Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam did not treat this lightly. Like sometimes to placate a child, we just pass our hand over the head of the child. In other words, don't worry, and we settle the matter like that. No. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam addressed it in such a way that not only did he make them comprehend, he encouraged them, and he created within them the fervor to increase their sacrifices and to address their situation in such a way that there will be their development and advancement in this. This was the pattern and the hikmat and the wisdom of Anbiya alayhi salatu wassalam, of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He said, amongst the nations that have passed, such difficulties and hardships came upon them. Their bodies were taken and cut into two pieces. Metal rods were used to separate the flesh from the bones of their body. This level of persecution as yet has not afflicted you. They, in the face of such adversities which were greater than what you are facing fear. You are not facing this to such an extent, persecution. They remain firm. So in other words, you also remain firm. This is what we call a pattern of tarbiyah, of Anbiya alayhi salatu wassalam, the wisdom of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, because a Nabi in essence is like a father. He said, Ana lakum mithlul walid. I am like a father to you. So with shafaqa, with compassion, with kindness, and with comprehension, and with wisdom, and with understanding, he addressed their situation in such a way that they were able to develop and were encouraged to go even further. That if you will remain firm, this also Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, it is not going to remain like this. Ease will come from Allah subhanahu wa ta'ala. This condition will change. The condition is that you have to remain firm upon the truth, upon your effort. Allah subhanahu wa ta'ala's system it is that halat and conditions by their nature will not remain constant. They will always change. Allah says, يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ. Allah, after day, Allah brings night. After night, Allah brings day. Allah lengthens the day, shortens the night. Shortens the day, lengthens the night. Enters day into night, enters night into day. Quran tells us this. We already know this. Why is Allah saying all this? In order to make us understand that just in the same way, conditions also will change. Sometimes there will be adversity, sometimes there will be ease, sometimes there will be wealth, sometimes there will be poverty. But this is Allah subhanahu wa ta'ala's wisdom. And these conditions are not blind occurrences. They are guided by the wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala, so that the people of truth, in remaining firm upon the truth, in the face of these adversities, they will develop and they will reach to greater heights. And in this way, Allah subhanahu wa ta'ala help will come, and Allah subhanahu wa ta'ala will guide them. We are not like an orphan child, like the example Hazrat gives of the importance of facing adversity and difficulties. If you look, an orphan child, he lost the shadow of his father. So from a very young age, he had to take on the burden of responsibility of being a father. Because he faced these adversities, you will find that this child surpasses others in his abilities, because this is Allah's system. On the other hand, a child who had the shadow of his father, had the comfort of a calm domestic environment, he does not achieve that level
of istidad and capabilities of the one who faced adversities and hardships. So this is Allah subhanahu wa ta'ala's hikmat and system, that Allah ta'ala brings halat and conditions upon the people of truth, so that in the face of those adversities, they turn to Allah subhanahu wa ta'ala. إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَزِعَ إِلَى الصَّلَاةِ. When difficulty, hardships came, Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam turned towards Salah. And he begged from Allah, Allahumma la malja wa la manja minka illa ilayk. That, oh Allah, there is no salvation, there is no hope, there is no removing of adversities except from you. This is the wisdom of halat and conditions, so that they bring about this, what we call turning to Allah, which is ruju. In reality, this is inabat. In other words, the direction of the heart to go towards Allah subhanahu wa ta'ala. And what is the great benefit of inabat, one's turning one's heart towards Allah, begging from Allah, that through this Allah opens up doors of hidayah. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. Allah will guide those whose hearts will turn towards Allah subhanahu wa ta'ala. So halat and conditions, this is Allah's hikmat and wisdom. And does not mean that Allah subhanahu wa ta'ala has abandoned us, but is in fact the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستوں حالات کو امتحان کے لیے بنایا ہے اور احکام کو کامیابی کے لیے دیا ہے. یہ ترتیب ہے کہ جو حال آئیں گے وہ امتحان کے لیے ہوں گے، اور جو احکام آئیں گے وہ کامیابی کے لیے ہوں گے. آدمی کے حالات دنیا میں ہوتے ہیں، راحت کے حالات ہوتے ہیں. آدمی راحت میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، معصیت میں ہوتا ہے، اطاعت میں ہوتا ہے. عام طور پر یہی حالات ہوتے ہیں کہ راحت میں ہوتا ہے، یا مصیبت میں ہوتا ہے، یا معصیت میں اور گناہ میں ہوتا ہے، یا اطاعت میں ہوتا ہے. اس سے آگے نہیں ہوتا. یہی حالات ہوتے ہیں. تو ان حالات کی وجہ سے کوئی کامیابی نہیں، کوئی ناکامی نہیں. حالات ہیں جو تو اللہ کی طرف سے آئے. حالات کی کامیابی، کہ حالات کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس حال کے حکم کی وجہ سے رکھی ہے کہ اس حال کا کیا حکم ہے، اس حال کا کیا حکم ہے. جب اس حال میں اس حکم کو پورا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس حال کی کامیابی مقدر کرتے ہیں، اور اس حال میں اس حکم کو توڑا جاتا ہے تو پھر اس کی ناکامی مقدر کی جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ حالات کو امتحان کے لیے بنایا ہے. غریبی ہوئی، مالداری ہوئی، بیماری ہوئی، تندرستی ہوئی، محبت ہوئی، دشمنی ہوئی، یہ حالات امتحان کے لیے ہے. ہاں، وَيَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. ہاں، کہ تمہارا امتحان کیا جائے گا، تم کو آزمایا جائے گا اچھے حالات کے ذریعے سے، اچھے اور برے حالات کے ذریعے سے. یہ امتحان ہے. تو اس لیے مسلمان کی زندگی جو ہوتی ہے میرے دوستو، اس میں جو حالات ہوتے ہیں وہ امتحان کے لیے ہوتے ہیں. اس امتحان میں ترقی کا بھی ذریعہ ہو سکتا ہے، اس طرح تنزلی کا بھی ذریعہ ہوتا ہے. اس لیے ہمارے ہاں ہمارے دین میں حال اصل نہیں ہے، حکم اصل ہے. حضرت فرماتے تھے ہم تو حکم والے ہیں، ہم حال والے نہیں ہیں. ہم حال کو نہیں دیکھیں گے، ہم تو حکم کو دیکھیں گے. اور مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے فرماتے تھے کہ ہماری عبادتوں کا نظام دیکھو، نماز ہوئے، روزے ہوئے، حج ہوا، یہ ہماری عبادتیں ہیں. یہ ہماری عبادتیں جو ہیں وہ حکم کے حساب سے ہیں، حال کے حساب سے نہیں ہے. جس پر حکم ہوگا پڑھیں گے. اس لیے ہماری یہ عبادتیں کسی موسم کے ساتھ خاص نہیں ہے. جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ سردی کا زمانہ ہو گیا اور سردی بہت ہوتی ہے ملک میں، چھٹی کرو. ہاں، ٹھنڈی کی اجازت ہے، اجازت. اب کام نہیں ہوگا، دفتر بند، اور دینی اور دوسرے ادارے ہوتے ہیں وہ بھی بند ہو جاتے ہیں. کیوں کہ سردی بہت ہے. ایسے جہاں گرمی بہت ہے
وہ گرمی کی وجہ سے اپنے کام کو بند کر دے کہ ابھی موسم کیا ہے، یہ چھٹیاں، یہ موسم کام کے لائق نہیں ہے، کہ ان کا یہ حساب ہے۔ اور ہمارا حساب قمری ہے، ہمارا حساب قمری ہے۔ اسلامی مہینے چاند دیکھ کر ہوتے ہیں نا، تو قمری مہینے کی کوئی موسم مقرر نہیں۔ جی ہاں، انگریزی مہینے کے موسم مقرر، یہ سردی کے مہینے، یہ گرمی کے مہینے، ہمارا نہیں۔ ہاں، کہ حج گرمی میں بھی آئے گا، حج الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، یہ بتا دیا، یہ شوال، ذی القعدہ اور عشرہ ذی الحج، یہ ہے حج کے مہینے۔ گرمی آوے، سردی آوے، بارش آوے، کچھ بھی آوے، یہی رہیں گے۔ ایسے نمازوں کے اوقات، جی ہاں، سردی آوے، گرمی آوے، بارش آوے، یہی رہیں گے۔ کہ بہت سردی ہے، فجر کی نماز وضو کرنا، وضو بھی کریں گے سردی میں اور نماز بھی پڑھیں گے۔ ٹھنڈے ملکوں میں اتنی سردی ہوتی ہے کہ پانی جم جاتا ہے۔ ہاں، تو کیا فجر کا وقت بدل جائے گا کہ نہیں بدلے گا؟ وہی رہے گا۔ کیوں کہ ہم حکم والے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نمازیں جو ہے مسلمانوں پر وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی کہ یہی وقت رہیں گے، موسم چاہے بدلتے رہے۔ کیوں کہ ہم حال والے نہیں ہیں، ہم حکم والے ہیں۔ جو بھی حال آوے، حال گزر جائے گا اور حکم پورا ہو جائے گا، تو حکم کا نتیجہ باقی رہے گا، حال تو گزر گیا۔ جی ہاں، سردی کی راتیں گزر گئی، سردی کے راتوں میں جو عبادتیں ہوئی وہ باقی رہے گی۔ گرمی کے روزے رکھے اور گرمی چلی گئی، جو روزے رکھے تھے وہ باقی رہیں گے۔ تو کہا کہ ہم حال والے نہیں ہیں، ہم تو حکم والے ہیں۔ کہ جی اس وقت میں کیا حکم ہے؟ ہاں، اتبع ما یوحی الیک، نبی سے کہا جا رہا ہے کہ جو وحی آپ پر آ رہی ہے آپ اس کا اتباع کریں۔ کس حال میں؟ کیا حال میں؟ کوئی حال نہیں بتایا کہ آپ کی مخالفت ہو، آپ کی موافقت ہو، آپ کی نصرت ہو، آپ کی نصرت، کہ آپ تو یہ کریں کہ جو حکم دیا گیا ہے آپ تو اپنے آپ کو اسی کے پیچھے لگائیں۔ فاصبر بما تؤمر واعرض عن الجاہلین، جو حکم ہے آپ اس کو تو پورا کریں۔ یہ لوگ جاہل ہیں، وہ آپ کو جانتے نہیں ہیں، ان کو جانے دیں، ان کے مقابلے میں صبر کریں۔ یہ طریقہ کہ حال برداشت کر لیا جائے گا اور حکم پورا کیا جائے گا۔ تو فرماتے تھے کہ ہم حکم والے ہیں، اس لیے ہر حال کا حکم دیکھا جائے گا کہ اس حال میں کیا حکم ہے۔ اس لیے ہم کو حکموں کا علم دیا گیا، حالات کا علم نہیں دیا گیا کہ 2 منٹ کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا، یہ بتایا نہیں بتایا۔ ہاں، بطور فرض سے بتایا کہ اگر تمہارے ساتھ یہ ہو جائے تو پھر یہ کرنا، مگر یہ نہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا کہ اگر تم کو پانی نہ ملے تو تیمم کرنا، لیکن یہ نہیں کہ دیکھو تم کو پانی نہیں ملے گا وہاں تیمم کرنا۔ ایسا نہیں کہا، ایسا نہیں کہا۔ ہاں، حال کی خبر نہیں دی ہے، حکم کی خبر دی ہے کہ اگر تم بیمار ہو جاؤ تو روزے کی قضا کرنا، لیکن کوئی مسافر ہے، تبلیغ میں نکلا ہے، تو وہی اس کو اللہ ہی نہیں بتائے گا کیونکہ تو بیمار ہو جائے گا، کہ نا حال کی خبر نہیں دی جائے گی، حکم کی خبر دی جائے گی کہ اگر تمہارے ساتھ یہ حال آ جائے تو پھر یہ کرنا، یہ حال آ جائے تو یہ کرنا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمان کی زندگی حال کے تابع نہیں ہے۔ دنیا والے حال دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ حال ہے، ابھی یہ حال ہے، ابھی یہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو حال کی خبر ہی نہیں دی ہے۔ جی ہاں، تو کیا خبر دی ہے؟ کہ حکم کی خبر دی کہ اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا۔ جی ہاں، تو حال کیوں کہ حال گزر جائے گا، اور حکم میں جو کام عمل ہوا ہے وہ باقی رہے گا۔ اس لیے ہماری یہ تربیت ہے، محنت اسی لیے دی گئی ہے
कि इसमें के दीन की मेहनत के जरिए से दीनी मिजाज बने, दीन को ओढ़ना बिछौना बनावे। दीनी मिजाज, ओढ़ना बिछौना मिजाज बन गया। जब मिजाज बन जाएगा तो हर हाल में काम करेगा। समझ में आई ना बात? हजरत उमर का चलो conditions, adversities, challenges, Allah subhanahu wa ta'ala has created this in this world in order to test us. Laws of Allah subhanahu wa ta'ala, injunctions, commands of Allah are there for our success. Conditions, challenges are to test us. Laws of Allah subhanahu wa ta'ala, injunctions are there in order to acquire success by fulfilling Allah subhanahu wa ta'ala's commands regardless of the changing conditions. We find that a person's life, there will always be this change that occurs. Sometimes he is in ease, sometimes there are sickness, challenges, hardships. Sometimes we find people are on Allah's obedience, sometimes they are in Allah subhanahu wa ta'ala's disobedience. But we find that these conditions, whether of ease or whether of adversity, whether of wealth, whether of sickness, whether of wealth, whether of poverty, whether of health, whether of sickness, success or failure is not linked to the condition. Success or failure in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala is directly linked to the fulfilling of the command of Allah subhanahu wa ta'ala. If a person fulfills Allah's command regardless of the circumstances or conditions, he will become successful. If a person fails to fulfill Allah subhanahu wa ta'ala's command, breaks Allah's command, sometimes because of the conditions, this is what leads towards failure. Conditions by their nature will constantly change. Wealth, poverty, health, sickness. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Allah says, we are testing you. All these conditions are there. Good sometimes, evil sometimes, hardship sometimes. This is Allah Ta'ala's test, imtihan. And it is there for our development, for our advancement. Why? Because when a person will discharge Allah's command regardless of the adversity, he will develop and he will prosper in this. So the condition is not the actual thing, the command of Allah is the actual thing. That is why the Yusuf Sahib, rahmatullah alayhi, used to say that we are people who will be motivated by Allah's command. We will not be affected by the condition. For example, look at our ibadah, whether it is fasting, whether it is Salah. This Salah, fasting, etc., these commands of Allah subhanahu wa ta'ala are based on a principle of being Allah's command. They are not dictated to by seasonal changes or by the changing of conditions. The system of the world is that they get affected by season. Very, very cold, so obviously vacation, take off, the work can't happen. Extremely hot, same thing, take off, or the command change because of the varying seasons. For us, it is not like that. That is why our calendar also is what we call a lunar calendar. That in a lunar calendar, no season is fixed. With the solar calendar, we find that the seasons are fixed. With the lunar calendar, Al-Hajj Ashhurum Ma'lumat. Allah says Hajj, the months are fixed. Shawwal, Zulqa'dah, and the first 10 days of Zulhijjah. Whether it falls in summer, whether it falls in winter, whether it is hot, whether it is cold, whether it is raining, the command of Allah will not change. Likewise, the times of Salah. In winter it is extremely cold. Summer it is extremely hot. Some very, very cold countries we find the water freezes in winter. But
We don't find there that, okay, it's very, very cold, so Fajr Salah will be read later, not on its time. The time will not change because of the condition. Inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta. Allah says Salah has been prefixed upon the believers, ordained, kitaban mawquta, the time is fixed. Why? Because we are motivated by Allah's command. We are not motivated by changing conditions, whether it is winter, whether it is summer, whether it is hot, whether it is cold. The command of Allah subhanahu wa ta'ala, ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala will always remain. That at this time, what is the command of Allah, regardless of the condition or circumstances? Ittabi' ma yuha ilayk. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is commanded that follow that which was revealed upon you. In other words, whatever the condition, fasda' bima tu'mar wa arid anil jahilin. They are opposing you, they are mocking you, they are taunting you, persecuting you. Regardless of all that, you should not be affected by that. Fulfill the command of Allah subhanahu wa ta'ala, because when in the face of adversities we will make bardasht and tolerate, then Allah subhanahu wa ta'ala will bring about our advancement in this. This is why we are given the knowledge of what is Allah's command. We are not given the knowledge of what conditions lie ahead. Hypothetically, we are shown that should a condition arise, this will be the command of Allah. We are not told that that is going to be the condition. Example of this, you are told that you are informed if there is no water, then you will make tayammum. You are not informed in advance that there is going to be no water. If you become sick, make qaza of your roza, of your fast. That is not, you are not told that you are going to become sick. But in the face of that changing conditions, we are informed what the command of Allah subhanahu wa ta'ala will be. In other words, we are given the information of the condition. We are not, the condition itself is not prefixed upon us. We are not informed what the condition is going to be. We find that the people of this world, their very actions are motivated by what the conditions are. Muslims are not affected by conditions. They are affected by what is Allah subhanahu wa ta'ala's command. They are given the information, the khabar of what the command of Allah subhanahu wa ta'ala will be in the varying and changing conditions. They are not given information of what conditions lie ahead. The point of this is to bring our lives motivated by what is Allah's command, regardless of the season, regardless of the situation, regardless of the circumstance. This is what we call a deeni mizaj, a deeni temperament, where head to toe we become a living embodiment of one who is carrying out Allah's command in every condition. तो बात ये थी कि हमारी जिंदगी जो है वो हुक्मों वाली है। हमें हुक्मों का इल्म दिया गया है और हुक्मों को पूरा करने के लिए उसके तरीके दिए गए हैं। वही असल जिंदगी है, वही असल जिंदगी है कि जिंदगी हुक्म पर आवे, जिंदगी तरीके पर आवे। वही हमारा इल्म जिक्र है जो तीसरा नंबर है। इल्म जिक्र का क्या मतलब है? इल्म जिक्र का ये मतलब है कि जो हाल जिंदगी में आवे उस हाल के बारे में ये मालूम करना कि इस हाल का क्या हुक्म है। हाँ, फिर जब हुक्म मालूम हो जाए तो उसका तरीका पूछा जाए कि उस हुक्म को पूरा करने के लिए और अमल में लाने के लिए अमली तरीका क्या है। हाँ, ये पूरी जिंदगी के साथ है। इसलिए इल्म और जिक्र गोया दो पहिए हैं, इसी पर हमारी जिंदगी गाड़ी चलेगी। अगर इल्म और जिक्र नहीं है तो गाड़ी ढेर हो गई, जैसे हमारी कि जहालत में जिंदगी फंसी हुई है कि हुक्मों का इल्म नहीं है, तरीकों का इल्म नहीं है जैसा होना चाहिए। इसलिए मेरे दोस्तों, ये असल जिंदगी है कि हालात तो दुनिया में आएंगे और उन हालात में हुक्म क्या है, ये तबलीग है कि इस हाल में मेरे लिए क्या हुक्म है।
اس لیے دین سکھانے کے لیے یہ عمومی شکل ہے کہ ہر آدمی دین سیکھے. جب دین سیکھے گا تو دین پر عمل کرنے کا اس میں داعیہ پیدا ہوگا. پھر جو حال آئے گا اس حال کا علم پوچھے گا. جیسے بیمار ہو جاتا ہے تو اس میں داعیہ پیدا ہوتا ہے اپنے علاج کا داعیہ پیدا ہوتا ہے تو وہ طبیبوں کے پاس ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے, اپنا علاج کرواتا ہے. جی ہاں, اس کے پاس علاج کا کوئی سامان نہیں ہے, اس کو بیماری کا شعور ہوگا. ایسے ہی میرے دوستو, جب ہم کو اپنی دینی زندگی کا شعور ہوگا تو ہمارا رجحان علم و ذکر کی طرف ہوگا. اگر علم و ذکر کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہے, سمجھو ابھی دینی شعور پیدا نہیں ہوا. ہاں, یہی بات ہے, اور یہ اصل ہے کہ ہمارے اندر دینی شعور پیدا ہو جائے کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے. باقی جو طریقہ کار ہے وہ تو ہر زمانے میں بدلتا رہتا ہے, اس پر اصرار کرنے کی اجازت نہیں ہے, وہ بدلے گا. جیسے شریعت پہلے زمانے میں بدلتی ہوئی آئی ہے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ بزرگوں کے پاس جاتے تھے, اپنی تربیت کراتے تھے, اور ان کے اصول تھے کم کھانا, کم سونا, کم بولنا, کم لوگوں سے ملنا. یہ 4 اصول ہوتے. پڑھنا کتابیں پڑھنا, یہ اصول سے تربیت کے لیے, اور پھر ان کی نگرانی بھی ہوتی تھی. تربیت کے لیے اس طرح آدمیوں کی تربیت ہوتی تھی. اب لوگوں میں وہ اقتدار نہیں ہے کہ وہ بزرگوں پر جاوے اور کم کھاوے اور کم سوے. اللہ نے طریقہ بدل دیا ہے کہ تم جاؤ ان کے پاس, جن میں شعور ہے وہ اپنا شعور لے کر کے وہ شعور لوگوں کے پاس جا رہے اور سمجھاوے. کس چیز سے سمجھاوے؟ کہ 2 چیزوں سے سمجھاوے. ہمارا تو کام ہے وہ کہ ہم 2 چیزوں سے سمجھاتے ہیں, ایک فضائل سے, ایک خدمت سے. آپ یہی کرتے ہیں نا کہ جن کو دعوت دو گے, ان کا احترام کرو گے, خدمت کرو گے, کھلاؤ گے, پلاؤ گے, اور دین کی بات بھی سکھاؤ گے. یہ طریقہ کار ہوا. جی ہاں, کہ خدمت سے, اکرام سے. کیوں کہ اس میں کوئی دین کے بارے میں کوئی داعیہ اس کے دل میں نہیں ہے, وہ نشے میں ہے. نشے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہالت کا نشہ چڑھتا ہے. جیسے شراب کا نشہ ہوتا ہے, نشہ ہوا تیزر کے نشہ, ایسے جہالت کا نشہ چڑھتا ہے. حدیثوں میں ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں پر نشہ چڑھ جائے گا. کہ نشہ کس چیز کا چڑھے گا؟ فرمایا جہالت کا. جہالت کس کو کہتے ہیں؟ دستخط کرنا نہ آئے وہ, اس کو اپنا دستخط کرنا نہیں آتا, سگنیچر کرنا نہیں جانتا. کہ نہیں, ہماری شریعت میں جاہل اس کو کہتے ہیں جس کو حقوق کی خبر نہ ہو. جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جس کو حقوق کی خبر نہ ہو کہ اللہ کا کیا حق ہے, اللہ کا کیا حق ہے. جو اللہ کے حق کی خبر نہیں ہے تو یہ اللہ کے حق سے جاہل ہے. ہاں, کہ ہمارے یہاں حقوق کی تعلیم دی جاتی ہے. حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا, معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ نا مجھے نہیں معلوم. کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے گی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. تو تعلیم جو دی جائے گی وہ حقوق کی دی جائے گی کہ اللہ کا یہ حق ہے. ہاں, اللہ کے رسول کا یہ حق ہے. کہ رسول کا کیا حق ہے؟ کہ رسول کا حق یہ ہے کہ اس کی تصدیق کرو کہ یہی سچا رسول ہے, میں ایمان لایا ہوں. رسول کی تصدیق کرو, رسول کا اتباع کرو, رسول کی نصرت کرو. یہ تقاضا ہوتا ہے رسالت کا کہ رسول, کہ اس کو رسول مانو, اور پھر اس کا اتباع کرو. پھر وہ جو کام کر رہا ہے اس کے مددگار بنو. ہر نبی نے یہ کہا. عیسیٰ علیہ السلام نے من انصار اللہ, عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے تھے بنی اسرائیل سے, من انصار اللہ, میرا کون مددگار ہے؟ وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانا کرتے تھے, من انصرنی من یاوینی حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ. کہ کون میری مدد کرتا ہے
کون میرا ساتھ دیتا ہے تاکہ میں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاؤں، اور جو میرا ساتھ دے گا اس طریقے سے اس کے لیے جنت ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ رسول کا حق ہے، یہ رسول کا حق ہے۔ تو اسی طرح میں نے کہا ہمارے ہاں جہالت اس کو کہتے ہیں کہ حقوق کی خبر نہ ہو، باقی ساری دنیا کی معلومات ہوگی تو وہ معلومات ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو کوئی نقصان نہیں، اور ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ معلومات ہمارے پاس دنیا کی ہے، دنیا بھر کی خبریں، اس کی وجہ سے نہ کوئی ترقی ہے نہ کوئی تنزلی ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت لوگ جمع ہو رہے ہیں، فرمائیے کیا مجمع ہے؟ حضرت کیا ایک آدمی ہے، وہ کیا آدمی؟ فرمایا کہ علامہ، کہ علامہ ہے۔ کہ علامہ کیا ہوتا ہے؟ کہ نسابہ، کہ وہ لوگوں کے نسب نامے بتاتا ہے۔ عرب لوگ اپنا نسب محفوظ رکھتے ہیں، باپ دادا دادا کے دادا اوپر تک۔ ہم لوگوں میں وہ بات نہیں، ہم بھول جاتے ہیں دادا کون تھا دادا، 3-4 دادا تک کے نام مجھ کو یاد ہے، میرے پاس باقی مجھے یاد نہیں۔ میں نے باپ سے پوچھا تھا، ابا سے پوچھا کہ میں چوتھے دادا کا کیا نام؟ ہمارے یہاں بولے وہ لوگ اپنا اوپر تک اور نسب نامہ محفوظ کرتے، تو کیا وہ نسابہ ہے؟ وہ آدمی آیا ہے جو قبیلوں کو ان کا نسب بتاتا ہے کہ دیکھو تمہارے قبیلے کا دادا فلانا ہے اور اس کا دادا فلانا ہے، وہ وہاں تک جاتا ہے، تو وہ لوگوں کے نسب بتاتا ہے، نسابہ۔ وہ علم اس کے پاس ہے، اس کو علامہ کا۔ یہ بات سن کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک علم لا ينفع وجہل لا یضر۔ بہت مستحکم بات کہی ہے، ذاک علم لا ينفع وجہل لا یضر۔ ایک پیغمبرانہ حیثیت سے بات کہی، اصولی بات۔ یہ وہ علم ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، کہ اگر مجھ کو میرے 7 دادا یا 10 دادا کا کوئی نام بتا دے آج، تو مجھے کیا فائدہ ہوگا بتاؤ؟ وہ تو قبروں میں چلے گئے، اور نہ بھی میں نے نہیں جانا تو مجھے کیا نقصان ہوگا؟ تو علوم وہ بھی ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی نفع بھی نہیں کوئی نقصان بھی نہیں، اس کو علوم سمجھتا۔ ذاک علم لا ينفع وجہل لا یضر۔ یہ وہ علم ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کا نہ ہونے کا کوئی نقصان بھی نہیں۔ آج وہ باتیں جانتے ہیں جن کو نفع نہیں، یا نہ ہو تو کوئی نقصان نہیں، اس کو علم نہیں کر لے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اصل مقصد سے ہٹا دیں گی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، میں وہ موبائل والوں سے کہتا ہوں ہمارے ساتھیوں سے، میں کہا دیکھو یہ لغو کی مجلسیں ہیں، حضرت علی فرماتے تھے کہ مجالس اللغو تنسل قرآن، یہ لغو کی مجلسیں جو کر رہی یہ قرآن بھولا دے گی۔ ہاں اس کا یہ خطرناک اثر ہے کہ یہ قرآن بھولا دے گی، پھر قرآن پڑھنا مزہ نہیں آئے گا، مزاج بگڑ جائے گا۔ تو میں نے کہا علم کہ وہ یہ علم نہیں ہے، وہ علم اصل وہ ہے کہ جس میں حقوق کی معرفت ہو۔ کیا ہو؟ کیا حق ہے؟ ہاں انبیاء یہی علم لے کر آتے ہیں، اس لیے ان کی دعوت سے، ان کی تعلیم سے، ان کی محنت سے حقدار کو حق ملتا ہے۔ ہاں حقداروں کا حق زندہ ہو جاتا ہے۔ لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے تھے جاہلیت میں، یتیموں کو حصہ نہیں دیتے، اس کا بات کر رہا ہے تو وہ مال اس کا چٹال وغیرہ لے لیتے۔ یہ کس دلیل سے؟ رات دن لڑائیاں ہوتی ہیں، دشمن آتے ہیں، تو یہ بچہ تھوڑا دشمن کو دفاع کرے گا، دشمن کو تو ہم دفاع کریں گے، اس کے دادا بغیر کریں، اس لیے یہ مال ہم لیں گے، کیوں کہ دفعہ ہم کرتے ہیں تو نفع بھی ہم لے لیں گے۔ تو اس دلیل سے وہ یتیموں کے مال پر قبضہ کرتا ہے۔
تو یہ دلیل صحیح نہیں ہے. حضرات کو تو حق پہنچنا چاہیے کہ اس کا حق ہے. تو میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو وہ علم ملا ہے کہ جس کے ذریعے سے حقوق کی معرفت ہوتی ہے اور حقوق کی ادائیگی کے طریقے ملتے ہیں. اسی سے سلامتی آتی ہے، کیونکہ جب حقوق پائمان ہوں گے تو فساد ہوگا. قاعدہ ہے فساد ہوگا. اگر طاقت ہے تو فساد کریں گے کہ ہمارا حق ہے، اور طاقت نہیں ہے تو ان کے دلوں میں حقوق کی پائمانی کی وجہ سے آپس میں کینہ پیدا ہوگا. دلوں میں کینہ اور چھپی چھپی دشمنیاں پیدا ہوگی، کیونکہ ان کو حق مارا گیا ہے اور حق وصول کرنے کی طاقت نہیں ہے. تو دلوں میں کینہ پیدا ہوگا، دل صاف نہیں رہیں گے. اس لیے نبیوں کی دعوت میں، نبیوں کی تعلیم میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. علم و ذکر ہمارا کہ حق کی تعلیم ہوتی ہے. اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے. جتنے تعلقات اتنے حقوق. یہ دستور ہے ہمارا اسلام کا. یہ دایاں ہاتھ ہے تو دایاں ہاتھ کا حق، بایاں ہاتھ ہے تو بایاں ہاتھ کا حق. دایاں کہاں استعمال ہوگا، بایاں کہاں استعمال ہوگا، یہ آداب میں آئے گا. یہ تو ہم کو جو علم ملا ہے میرے دوستوں، جس کی دعوت ہے، جس کی ترغیب ہے، وہ یہی علم ہے کہ جس کے ذریعے سے حقوق کی پہچان ہو جائے. اللہ کا کیا حق ہے سب سے پہلے. اس لیے سب سے پہلے نبیوں کی دعوت میں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ کا دعویٰ ہے کہ میں ہوں، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. میں ہوں اللہ، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری عبادت. یہ پہلا حق ہے جس کی دعوت دی جا رہی ہے. یہ زندگی اللہ کے حکم والی زندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت والی بنے. پھر دعوت صرف نہیں دی ہے، دعوت دے کر کے اس کا علم بھی دیا ہے. ہاں، کہ دعوت میں اگر علم نہیں ہے تو وہ دعوت جہالت کو دور نہیں کرے گی. دعوت وہ ہوتی ہے جو حق بھی بتاوے اور پھر حق کے ادا کرنے کا طریقہ بھی بتاوے. اس لیے انبیاء کرام کی دعوت علم و ذکر کے ساتھ ہوتی ہے. خالی دعوت نہیں، خالی اشاعت نہیں، بلکہ وہ دعوت علم و ذکر کے ساتھ ہوتی تھی. اس لیے ہمارے یہاں علم و ذکر ہے کہ جو حال آ گئے اس حال کا حکم معلوم کرے، اور اس حال کا حکم معلوم ہو جائے تو حکم پورا کرنے کا طریقہ سیکھے. خالی حکم جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ حکم کا جاننا تو ضروری ہے، لیکن جب حکم جان لیا تو اب اس کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے. جیسے نماز قائم کرو کا حکم آیا، یہ تو آسمان سے آیا، نماز قائم کرو. قائم کیسے کریں گے؟ تو نماز قائم کرنے کے طریقے بتائے. جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے بتایا کہ اس طرح نماز پڑھنی ہے، اور یہ فجر کا وقت ہے، فجر یہاں سے یہاں تک ہوتا ہے، شروع یہاں سے ہوتا ہے، ختم یہاں سے ہوتا ہے. اس کے بیچ میں آپ کی امت فجر پڑے گی، یہ ابتدا ہے، یہ انتہا ہے، وہ بتاتے ہیں. حکموں کا علم وہی اصل دین ہے. اگر حکموں کا علم نہیں ہے تو وہ اپنی ضرورت راحتوں کا ہے، جیسے حضور نے فرمایا تو وہ اپنی راحت ضرورت کے لیے ہے. وہ کم زیادہ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. اور حکموں کے علم کے لیے کہ جتنی ذمہ داری ہے اتنا علم ہوگا. جتنی ذمہ داری آئی ہے اتنا علم ہوگا. جو ذمہ داری آوے، جو حال آوے، اس حال کا علم ہونا چاہیے. یہ ہمارے ہاں علم کا مطلب ہے. آپ مالدار ہو گئے تو آپ کے پاس مالداری کا علم ہونا چاہیے، تاکہ مالداری میں جو جو حقوق آپ پر آتے ہیں وہ آپ ادا کریں. جی ہاں، علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ جو حال آوے اس حال کا علم سیکھے تو یہ ہماری دعوت کامیاب ہے. نہیں تو علم ذکر سائٹ پر ہو دعوت ہو گیا دعوت. اس لیے کہتے ہیں مولانا صاحب فرماتے تھے کہ ہماری اس دعوت کے ذریعے سے جس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی اللہ اس سے کام لیں گے.
तो तब्दीली का क्या मतलब? तब्दीली का मतलब कि उसके अमल में, उसके इखलास में, जी हाँ, उसमें तरक्की हुई कि पहले अलग जिंदगी थी, अब अलग जिंदगी हुई, पहले हमारी जिंदगी अलग थी, अब अलग हो गई। क्या अब अल्लाह इसे काम लेंगे कि इसने क्यों कि इसने अपने आप को उस इल्म का, उस जिक्र का ताबे किया। जैसे जानवर उसको सिधाया जाता है, जब वो जानवर ठीक हो जाता है फिर उस जानवर से काम लेते होता है ना, एकदम काम नहीं लेते उससे, उसको सिधाते हैं। क्योंकि हम तो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं तो बैल को सिधाते हैं, पर एकदम बैल जुए के नीचे नहीं आता। जी हाँ, उसको सिखाते हैं, फिर बस फिर वो जुए का हो गया, क्योंकि वो सारे तकाजे खत्म हो गए। अब वो मानुष भी हो गया। जी हाँ, कि अगर उसको छोड़ दो तो भी घराएगा, वो जानवर मानुष हो जाता है। जी हाँ, तो ऐसे ही मेरे दोस्तों दीन पर चलने की वजह से दीन से उनसियत हो जाती है। क्या हो जाती है? कि दीन से उनसियत हो जाती है, हाँ, दीन से मोहब्बत हो जाती है। सहाबा के बारे में वलाकिन अल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान, कि अल्लाह ने ईमान की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में डाल दी और कुफ्र की और गुनाहों की नफरत दिलों में डाल दी। कि हाँ, ये इस्लाह हो गई। क्या हो गई? इस्लाह हो गई कि जो करने की चीज थी उससे मोहब्बत, जो नहीं करने की चीज उससे नफरत। In order for our lives to come in conformance with the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, for this reason we are given the knowledge of the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. One is the knowledge, the other is the methodology. What is Allah subhanahu wa ta'ala's command and how must that command be discharged? The command is what we call the tariqah, the method by which it is discharged. This is actual life, and this in reality is what we call ilm and zikr. That whatever conditions come, in that condition, one is to understand what is the condition. In that condition, what is the command of Allah subhanahu wa ta'ala, and with that, how the command of Allah subhanahu wa ta'ala has to be discharged, the procedure or the method of correctly discharging Allah subhanahu wa ta'ala's command. This is what creates balance in life, ilm and zikr. Like the balance of two tires. Both tires are there, then they will be balanced. One is the knowledge of the command of the condition, and then in that condition, what is the command of Allah subhanahu wa ta'ala and how to discharge that command of Allah subhanahu wa ta'ala. Conditions in the world constantly will be changing. We have to understand what is the command of Allah subhanahu wa ta'ala that is attached towards a particular situation or condition. And by fulfilling that, we will learn deen by practicing upon deen. As a person practices upon deen, then with that more and more conditions come. In those varying conditions, he now has to learn what is the deen of Allah subhanahu wa ta'ala in that condition. This is what we call ilm and zikr. If we are conscious of ilm and zikr, then what we call deeni shu'ur, a perception of deen, a desire to bring our lives on deen is created. If we are not practicing, not regarding as important ilm and zikr, then we find that there won't be this deeni shu'ur, perception or comprehension or drive to bring our lives onto deen. Manner in which things are achieved, that will constantly change. We should not persist that it has to be a certain method. There was once a time or period where the level of humanity was such, they would come to a senior person. That person, for their deeni tarbiyat and training, spiritual nurturing, would tell them, you have to eat less, you have to sleep less,
You have to go through certain mujahadat, difficulties, hardships. The capacity was there to do that. So then they would develop spiritually on that method. Now the situation has changed. We cannot insist on a certain method. Based on circumstances, on conditions, the procedure with the passage of time will change. The level of deeni shu'ur, perception, the level of deeni commitment is no longer there in the ummah. So now the need is that those who have the perception of deen, they have to, or the thirst for deen, they have to go to those who don't have the thirst. And they have to teach them. They have to invite them, call them, based on two things. The manner in which they will do it. One is they will show them the virtues. And with that, they will make their ikram. They will make their khidmat. This is why we are encouraged. Feed others. Assist others. And in that, this, what we call this daya or this drive will be created within them to come towards deen. Because humanity, we find today is in the intoxication of ignorance. When we talk of intoxication, you get different types of intoxication. One is we learn in the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that a time or a period will come of nasha, of intoxication. What intoxication? That of ignorance, lack of knowledge. Today we think lack of knowledge means a person can't sign his name, so he is lacking in knowledge. Actual lack of knowledge, actual ignorance is not to know what the rights of others are. First and foremost, what is the right of Allah subhanahu wa ta'ala? In our work, this knowledge is given. What the rights of others are. Mu'adh bin Jabal, radiyallahu ta'ala anhu, his hadith is there. The question was put that what is the right of Allah? That bring Emaan on Allah. Come unto the obedience, the worship, the ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. What is the right of the Rasul of Allah sallallahu alayhi wa sallam? Tasdeeq, to attest to his truthfulness, to follow the way of life of the Rasul of Allah sallallahu alayhi wa sallam, and then to make nusrat of the Nabi. In other words, to assist him in his effort. Like Isa alayhi salam commanded his companions, Man ansari ilallah. He exhorted them, who will become my helpers in the effort of deen? Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam, may yu'ini, may yansuruni wa lahul jannah. Who will shelter me, who will assist me, who will help me. In return for this, Allah subhanahu wa ta'ala will grant him Jannah. So we find, my respected brothers, what is ignorance? Ignorance is to become oblivious of what is the command of Allah subhanahu wa ta'ala. What is the right of our fellow human beings. We find that today in the world, ignorance, knowledge, the entire perception or understanding of it is incorrect. Today we think sometimes there are things, whether you know it or you don't know it will make no difference, and we regard that to be knowledge. Example, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, once he saw a group, large crowd had gathered. The entire attention focused towards one person. He asked them, what is going on? So they pointed to that person. They said, he is a person of great knowledge, Allama. What knowledge? Knowledge of genealogy, of ancestry. The Arabs were very interested in their lineage or in their ancestry. So and so is the son of so and so. Normally, we are not very interested in this. We may know after our grandfather, great-grandfather we don't know. We're going to ask our grandfather who our great-grandfather is. But we find the Arabs were very interested in this. So they referred to that person who was proficient in this line of knowledge as a very, very person of great knowledge, Allama. Yet, Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam at this juncture mentioned a fundamental principal point. What was it? He said, ذَاكَ عِلْمٌ لَا يَنْفَعُ وَجَهْلٌ لَا يَضُرُّ. That is such a knowledge which if you know it, is not going to benefit you in any way. Who your great-grandfather was, you go in the qabr, it's not going to help you. On the other hand, if you didn't have the knowledge, if you were ignorant of it, it's not going to harm you in any way also. Today, unfortunately, that is what is regarded to be knowledge. What is actual knowledge? This is the objective of our effort. That to
devote our attention towards understanding what the rights are. What is Allah's command? What is the way to fulfill that? Do not get carried away by things that have no benefit. And in fact, they will harm us. Like for example, the mobile phone today, preoccupation with it. Ali radiallahu ta'ala anhu, on one occasion, this type of useless activities, he said, majalisul lagwa, tunsil Quran, gatherings of amusement, vain amusement, unnecessary activities, this will cause you to forget the Quran. So we have to be very, very careful in that regard. Knowledge is to understand or to gain the marifat and perception of what the rights are. Anbiya alayhimus salatu wassalam came with this. This was their dawat. This was their ta'aleem which they gave. This was the effort which Anbiya alayhimus salatu wassalam made, so that those whose rights are not being fulfilled, their rights will be fulfilled. We find in the days of ignorance, for example, they would eat up the rights of the orphan. And they would, how would they justify their actions? That if anybody tries to steal the wealth of this orphan, we have to protect it. We will oppose them. So because we are protecting it, we have the right to utilize it. That reasoning was completely incorrect. That proof which they gave was incorrect. Anbiya alayhimus salatu wassalam, their knowledge, their effort was brought about the fulfillment of rights which are not being discharged. So, what is the right? What is the way to fulfill that right? In this, if it will be discharged, then there will be peace, there will be love, there will be unity. Otherwise, there will be fasad. If your right is usurped and you're in a position of strength, you will hit back, you will oppose, which will bring about fasad. On the other hand, if you don't have the power to hit back or to retrieve your right that has been usurped, then malice, enmity, hatred will be bred in your heart, as a result of which the heart will not be clean. So, the objective of ilm and zikr, what is the haqq, to understand the right, what is the command, and to fulfill that. The right of Allah, the right of our fellow Muslim, the right of the Nabi, the right of the neighbors. This, our whole deen is motivated around this. Why? Because our entire life, every aspect of our life, whatever has a connection with us, has a certain right. For example, your right hand or your left hand. What is the right of the right hand? What should be done with the right hand? What is the right of the left hand? What should be done with the left hand? What is the correct utilization? This was the dawat of Anbiya alayhimus salatu wassalam. First, the right of Allah. Ya qawmi a'budullah, ma lakum min ilahin ghayruh. O my nation, obey Allah. There is no deity besides Allah subhanahu wa ta'ala. Allah's right, because Allah ta'ala himself calls out, Inni ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni, verily I am Allah. There is no deity besides me, so worship Allah subhanahu wa ta'ala, worship me. The first right, the right of Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah has to be Emaan upon Allah, bring our lives into the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. So, through this effort of da'wat, knowledge is brought about. Jahalat, ignorance is dispelled. It's not just that we invite towards something without the knowledge of how to fulfill that command. Our da'wat has to be in the light of ilm and zikr. One is, what is the command, how to fulfill it. It is not just a question of propagation. Inform, this is what you must do. Also, how it must be done. Not just know what the command of Allah subhanahu wa ta'ala is. What is the way to discharge that command? For example, the command, perform Salah. How must you perform Salah? Jibreel alayhi salam was sent down. Practically was shown, this is the time for Fajr Salah, this is when it starts, this is when it finishes. In other words, one is the command of Allah subhanahu wa ta'ala and how it has to be discharged. This is when our lives will come onto deen, and then there will be rahat and ease. This is why whatever responsibilities there are, to know them, this is the objective of what we call ilm. And in that condition, to discharge the command of Allah subhanahu wa ta'ala. This is what we call being conscious of Allah subhanahu wa ta'ala. Because as life
a person lives, his life conditions will change. For example, a person becomes wealthy. Now in that wealth, Allah has given you wealth. What is the order of Allah subhanahu wa ta'ala? Hazrat Unisa rahmatullahi to say this is the objective of our effort. That our effort is to bring about change in the life of a person. Because the person in whose life Allah ta'ala brings about change, Allah will take work from such a person. What does it mean, change? Tabdili. What does that mean? It means that to bring our life practically, what is the command of Allah subhanahu wa ta'ala, and to implement that command of Allah in every condition. There has to be a period of training, like we see with animals. First, animals are trained. They are broken. Then only they can fulfill their purpose. Those that are familiar with agriculture, if you are using a buffalo, it has to be trained. Once that animal, it becomes part of its nature, in every situation, it will do that. Why? Because unsiyat, familiarity has come with that. It has become part of its nature. In the same way, deed has to become part of our nature. And we find that the Sahaba of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they achieved this to such a level that Allah's command became beloved to them. Staying away from Allah, what Allah had prohibited became part of their nature. It became beloved to them. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. That is the objective of Islam. That is spiritual reformation, so that Allah's obedience becomes beloved. Staying away from what Allah has prohibited becomes part of our nature. تو ایمان کی محبت دی گئی. حبب الیکم الایمان, ایمان کی محبت. ایمان کی محبت نے کیا پیدا کیا؟ کہ ایمانی حال بنایا. ایمانی حال بنایا. جیسے کوئی شراب پیے تو اس کا حال بدل جاتا ہے. وہ نشہ نہ گیا, ہاں, اب اسے شعور نہیں ہے. تو ایمان کی محبت دلائی تو یہ ایمانی حال بنا. ایمانی حال کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مجوسی نے نماز کی حالت میں قتل کیا, فجر کی نماز میں. مجوسی تھا پارسی, اس نے حملہ کیا اور ان کی شہادت ہوئی. یہ مشہور واقعہ. تو جب انہوں نے حملہ کیا, بہت سا حملہ تھا, اس حملے سے بے ہوش ہو گئے, ہوش نہیں رہتے. طبیبوں کو, علاج کرنے والوں کو بلایا گیا. تو طبیبوں نے معائنہ کیا, دیکھا, اور جیسے ان کی ہوتی بیمار کی تشخیص کرتے کہ زخم کی جو زخم پہنچا ہے بدن میں اس کے کیا نوعیت ہے. تو دودھ پلایا حضرت عمر کو بے ہوشی میں. وہ دودھ زخم کے راستے سے نکل گیا. سمجھ نہیں ہے بھائی. تو جب دودھ زخم کے راستے سے نکل گیا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا کہ یہ نہیں بچے گا. یہ کہا انہوں نے کہ یہ آدمی بچے گا نہیں. یہ اس زمانے کی تشخیص ہوتی, جیسے آپ بہت سی مشینوں پر آپ لوگوں کو ہم کو اللہ مطابق لے جاتے ہیں ایسے. اس زمانے میں یہ چیز نہیں تھی, تجربے تھے. تو دودھ جب باہر نکل گیا تو انہوں نے ناامیدی بتائی کہ یہ بچنے کی کوئی صورت نہیں, اس لیے بے ہوش رہتے تھے. لوگ آتے تھے, خیر خبر پوچھتے, امیر المومنین ہے, کوئی معمولی بات ہے, کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے. تو آئے ایک صحابی, مصر ابن مخرمہ ان کا نام لکھا ہے. انہوں نے پوچھا امیر المومنین کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا آپ دیکھیں کیا حال ہے, ہوش نہیں ہے. کہ ہوش میں لاؤ, ہوش میں لاؤ. ہوش میں کیسے رہیں گے؟ کہ انہوں نے فرمایا نماز سے ہوش آئے گا.
کہ نماز سے ہوش آئے گا، یہ انہوں نے کہا۔ تو ان کے پاس جا کر کے کہا امیر المومنین الصلاۃ الصلاۃ صلی کا، ان کے نماز فرض ہو گیا تھا کہ امیر المومنین نماز نماز آپ نے نماز ادا فرمائی؟ ایک دم ہو جا گیا کہاں، اور پھر اس حال میں نماز پڑھی، اور نماز بھی پڑھی اور نماز کی تبلیغ بھی کی۔ یہاں ایک حال بنتا ہے نا محنت کی وجہ سے اور اپنے آپ کو کھپانے کی وجہ سے حل کی مثالیں۔ تو نماز پڑھی اور نماز کی تبلیغ کی۔ نماز کی کیا تبلیغ کی؟ نماز پڑھ کر کے یوں فرمایا لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، یہ کہہ کر پھر بے ہوش ہو گئے۔ یہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے تو نماز چھوڑے۔ کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز چھوڑے، یہ تبلیغ عمل بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، حل اس کو یہی ہوتا ہے۔ جو چیز صحیح ہوتی ہے، جو محنت صحیح ہوتی ہے، وہ اس کا اثر بہت غیر معمولی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں وہ چند چیزوں کا نام نہیں ہے، وہ تو ایمان بھی ہے، عبادت بھی ہے، علم بھی ہے، ذکر بھی ہے، حقوق کی معرفت اور احسان بھی ہے، اللہ سے ذاتی تعلق بھی ہے۔ یہ سب چیزیں مل کر تبلیغ اور دین ہے۔ کوئی مخصوص اعمال یا طریقہ کار کا نام لیجیے، وہ تو اس تک پہنچنے کے ذریعے ہوتے ہیں۔ جیسے ورزش، ڈاکٹر ورزش کر رہا تھا کہ ورزش کرو، ہڈی ٹوٹ گئی تھی، اب جوڑے، تو یہ ورزش جو ہے وہ ہڈی کو اصل حالت پر لانے کے لیے بتاتی ہی ورزش مقصود نہیں ہوتی، اس سے جب حالت اچھی ہو جاتے وہ ورزش چھوٹ جاتی۔ تو جتنے طریقہ کار ہے میرے دوستوں، وہ اصل چیز پر لے جانے کے لیے ہے۔ وہ کیا اصل چیز؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع زندگی میں آئے۔ یہی علم و ذکر کا مقصد ہے، یہی ایمان کا مقصد ہے، یہی عبادت کا مقصد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اتباع اور آپ کا اتباع ہماری زندگیوں میں آئے۔ اگر یہ نہیں ہے تو گویا مقصد سے ابھی ہم دور ہیں۔ علم و ذکر کی یہی گائے کلمہ نماز کی تکمیل کہ وہ علم و ذکر سے ہوگی، اور بندوں کے حقوق کی جو ترتیب ہوگی وہ بھی علم و ذکر سے ہوگی، کیونکہ علم و ذکر یہ بتائے گا کہ اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، اور دوسروں کا کیا حق ہے۔ جی صاحب، پھر اس حق کے ادا کرنے کے کیا طریقے ہیں، یہ مقصد ہوتا ہے علم و ذکر کا۔ اس لیے علم و ذکر جو ہے وہ ہماری دینی زندگی کے گاڑی کی گویا ایک پٹڑی ہے، تو جیسے دو پٹڑی پر گاڑی جاتی ہے، پٹڑی نہیں تو گاڑی نہیں چلے گی، یا پہیے نہیں ہے تو گاڑی نہیں چلے گی۔ زندگی میں علم و ذکر نہیں ہے تو پھر وہ زندگی صحیح نہیں جائے گی۔ اس لیے دعوت کی اور محنت کی عمومیت کے ذریعے سے علم و ذکر کو عام کرنا مقصود ہے۔ یہ علم و ذکر کتنا عام ہوا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی کا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے جاہلیت کو ختم کیا۔ ہاں، آپ سے پہلے جاہلیت تھی، یا میں جاہلیت کا زمانہ کہ زندگی کے ہر شعبے میں جہالت تھی، اور وہ جہالت گویا ان کی قوت فائلی بن گئی کہ اس لیے جاہلیت کہا، تو وہ یہی کرتے تھے جاہلیت والا قوت فائلی۔ جاہلیت اتنی پکی تھی، جی پکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص کارنامہ ہے کہ 600 برس کی جاہلیت آپ کی دعوت سے، آپ کی تعلیم سے، آپ کی محنت سے ختم ہوئی۔ اور کیسی ختم ہوئی؟ کہ ہر شعبے والا علم و ذکر والا ہو گیا۔
بال کاٹنے والا بال کاٹنے کی شریعت جانتا تھا. بال کاٹتے ہیں اتنا علم و ذکر پھیلایا گیا اس دعوت کے ذریعے کیونکہ یہ جان ہے. علم نہیں ہے تو جہالت ہے, ذکر نہیں ہے تو غفلت ہے. تو یہ دونوں باتیں تو جاہلیت میں تھی کہ لوگ جاہل بھی تیزاب میں لیکن دے رکھا ہوں ممان دے آبا ہوں کہوں گا. پھر اللہ نے یہ سند ہے کہ یہ غافل ہے لوگ, آپ ان غافلوں کو سنبھالنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. تو آپ کی دعوت میں جو اثر کیا ہے وہ علم و ذکر والا اثر کیا ہے. ہاں اس کے لیے نفر سفر بھی ہوا ہے, لیکن نفر سفر کی ذات مقصود نہیں تھا, یہ بھی ذات مقصود تھا کہ زندگی کا ہر گوشہ کہ وہ علم ذکر والا ہو. تو چنانچہ اس کو پھیلایا گیا صحبتوں سے, محنتوں سے, فضائل سنا کر, اخلاق دکھا کر علم و ایمان ہی پھیلایا ہے. کیا پھیلایا؟ علم و ایمان پھیلایا. ہاں پھر لوگوں نے اپنے اپنے استعداد کے مطابق اس کو لیا اور اپنے آپ کو اس کا پابند کیا. سب سے پہلے عبادت آئی, کلمہ نماز. تو صحابہ میں عبادت کا زور ہو گیا. آپ نے پڑھا نہیں مطلب وہ صدیق اپنے گھر کے سامنے ایک مصلی بچھا کر نماز پڑھتے تھے اور دیر تک عبادت کرتے تھے. مشرکین نے اعتراض کیا کہ ان کی نماز سے ہمارے بچے اور عورتیں متاثر ہوتی ہے, ایک گھر میں پڑھے. ایمان کے بعد عبادت. ہاں ایمان ہے عبادت کرنے کے لیے, عبادت کے لیے پیدا ہی ہوئے ہیں. یہ کیسے پڑھے نا تم کہ اپنے گھر کے سامنے نماز پڑھتے تو مشرکین نے اعتراض کہ ہمارے بچے ہمارے عورتیں اس کی عبادت سے, اس کے رونے دھونے سے متاثر ہوتے ہیں, یہ اپنے گھر میں پڑھیں. اب وہ صدیق کی عبادت تھی. اور یہ انفرادی بات نہیں, اجتماعیت ہی عبادت کے مزاج والی ہو گئی. کیونکہ پہلا مزاج عبادت کا حضرت فرماتے تھے لوگوں کی زندگیوں میں دین عبادت کے راستے سے آئے گا, معاملات کے راستے سے نکل جائے گا. لوگوں کی زندگی میں دین عبادت کے راستے سے آئے گا اور نکلے گا معاملات کے راستے سے. جب ان کا لین دین خراب ہو جائے گا تو پھر ان کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. یہ ترتیب ہے, آگاہی بھی ہے کہ زندگیوں میں دین عبادت کے راستے سے آئے گا. اس لیے دعوت کا پہلا اثر یہ ہے کہ عبادت کا ذوق شوق پیدا ہو جائے اور وہ عبادت بھی علم و ذکر والی ہو, طریقے والی ہو. ہاں تو یہ اصل ہے. تو صحابہ میں یہ پہلی سمجھ عبادت کا ذوق پیدا ہوا. جب مکہ معظمہ فتح ہوا تو ظاہر بات ہے کہ جب ایک ملک فتح ہوتا ہے تو کیا کیا خوشیاں منائی جاتی ہیں, نعرے ہوتے ہیں, کیا کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں. بلکہ مکہ فتح ہونے کے بعد حرم میں اتنی عبادت ہوئی ہے کہ ابو سفیان ان کی بیوی, یہ وہاں کے ٹھیکیدار تھے دونوں, وہ ایمان ابھی نہیں آئے. انہوں نے یہ عبادت دیکھ کر صحابہ کہا کہ اتنی عبادت تو ہم حرم میں ہمیشہ رہتے ہیں, اتنی عبادت تو ہم نے دیکھی نہیں. یہ دعوت کہ علم و ذکر لاوے گی, علم و ذکر عبادت کا مزاج بناوے گا. جیسے میں حضرت عمر کا قصہ سنا رہا, عبادت کا مزاج یہ اصل ہے کہ زندگی تراہم رکعن سجدہ. صحابہ کی بارے میں کہ آپ اصحاب محمد کو دیکھیں گے کیسے دیکھیں گے کہ رکوع کرنے والوں میں پائیں گے, سجدہ کرنے والوں میں پائیں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ کے فضل کے طلبگار ہیں, اللہ کی رضا حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ بتائے ہیں میرے دوستوں کہ جس محنت میں اور جس دعوت میں وہ ہیں ان کے یہ اثرات ہیں, اور یہ اثرات لینے کے لیے ذکر کیے تاکہ آنے والی امت اس اثرات کو لے. نہیں تو وہ ایک الگ طریقہ کار ہو جائے گا. پہلے یہ بنانا ہے, یہ مزاج بنانا ہے کہ ہمارا مزاج بنے اور اللہ سے ہم اس کو مانگیں, اللہ سے اس کو مانگیں
بھائی اس کام کے ذریعے سے جو مزاج ہمارا بننا چاہیے ایمان کا، کہ ایمان میں اتنی طاقت آوے کہ وہ اللہ کے حرام سے بچائے، ایمان میں اتنی طاقت آوے کہ وہ اللہ کے فرائض کو ادا کراوے، ایمان میں اتنی طاقت آوے کہ وہ دین کے جو تقاضے آوے وہ پورے کراوے۔ یہ ایمان کی تکمیل کی بات ہے کہ اپنے ایمان میں کمال پیدا کرے۔ تو کیا کمال؟ کہ جو فرائض اللہ کے ہیں وہ ادا کرے، چاہے وہ عبادت کے ہوں، لین دین کے ہوں، معاملات کے ہوں، ہر رحم کے فرائض ہوں۔ ایمان میں اتنی طاقت پیدا کرنا کہ جو فرائض کو ادا کراوے، حرام سے بچاوے، اور جو تقاضا دین دے وہ تقاضا پورے کرے۔ کسی چیز کے چھوڑنے کا، کسی چیز کے کرنے کا جو تقاضے ہوں گے کہ فلاں چیز چھوڑ دو، صرف شراب چھوڑو۔ جب ایمان پیدا ہو تو شراب چھوٹ گئی، سود چھوٹ گیا، کہ سود چھوڑو، ایمان والو چھوڑو، اللہ نے حکم دیا اور سود چھوڑ دیا، شراب چھوڑ دیا۔ یہ کیا ہو گیا کہ ایمان نے یہ کام کیا، ایمان میں اتنا کمال آوے کہ جو فرائض کو ادا کراوے، حرام سے بچاوے، اور جو دین کا تقاضا آوے، جو دین کی رہبری آوے اس کو چلے۔ یہ معیار ہے، یہ ایک معیار ہے کہ اتنا ایمان بنانا ضروری ہے، نہیں تو فرائض غائب ہو جائیں گے۔ ہاں صبح کی نماز نہیں پڑھی، کھڑا ہو گئی، یا پڑھی تو اگر نماز کی پڑھی، زکوٰۃ حساب کر کے شریعت کے مطابق نہیں دی، مالدار تو ہے، غریب کی ضرورت سمجھ کر غریب کو پیسے دے دیے، تو اسے تھوڑی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ زکوٰۃ تو اللہ کا حق ہے، غریب کا نہیں، کیونکہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، تو عبادت کس کی ہوتی ہے؟ عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ نماز کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ اور غیر کے لیے تو عبادت ہوتی نہیں۔ تو زکوٰۃ، نماز یہ تو اللہ کا حق ہے، اللہ کا میرا حق ان کو یہ جانا، بدلہ ہم تم کو دے دیں گے۔ تو استعمال کرنے کے لیے غریبوں کو رکھا ہے کہ تمہاری زکوٰۃ میں استعمال ہو جائے، مصرف ان کو کہتے ہیں۔ اللہ کس کو دیں گے زکوٰۃ؟ زکوٰۃ کہتے ہیں اللہ کا میرا حق ہے، تو ٹھیک ہے، کس کو دیں؟ کیا ان کو دیں؟ اس کا بدلہ ہم تم کو دیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے 8 مسالک قرآن میں بتائیں، 8 جگہ قرآن مسلمان زکوٰۃ دے گا۔ جی ہاں، یہ علم و ذکر ہے، زکوٰۃ کا علم و ذکر۔ جی ہاں، اسی سے میرے جو زندگی بنتی ہے، تو یہی ہمارا کام ہے، یہی ہمارا کام ہے کہ ہمارے کام میں علم و ذکر اصل رہبر ہے، ورنہ تو خود علم نہیں تو جہالت، ذکر نہیں تو غفلت، اس سے کام بنتا ہے، اس سے کام نہیں بنتا، اس لیے یہ رکھا گیا ہے۔ یہی مقصد ہے کہ عمومی طور پر امت کے اندر علم و ذکر زندہ ہو جائے۔ اس میں عمومی طور پر نماز ہے، عمومی طور پر حج کرتے ہیں لوگ، پھر اس حج کا علم، اس نماز کا علم، اور جو بھی کام اللہ کی طرف سے آئے اس کا علم، اس سے بنے گی بات صحیح۔ اگر یہ نہیں ہے تو وہ ایک رسمی بات بن جائے گی۔ جی ہاں، یہ علم میں رسمیت نہیں ہوتی، علم ترقی کرتا ہے، علم سمندر ہے، علم و ایمان سمندر، بڑھو کتنا آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، تو ہماری یہ دعوت جو ہے میرے دوستوں اس طرح سے کہ زندگی کا جو حال ہو ہمارا، وہ حال، اس حال کا اللہ نے کیا حکم دیا ہے، اس حال میں اللہ کے نبی نے کیا طریقہ بتایا، یہ انفرادی زندگی میں ظاہر ہو جائے، کیونکہ ہماری اجتماعی جو ہے وہ نصرت ہے، ہم مل جل کے دین کی نصرت کریں گے، کون انصار اللہ۔ اس نصرت کا کیا اثر ہوگا؟ اس نصرت کا اثر ہوگا کہ انفرادی زندگی میں ہر آدمی دیندار بنے گا۔ ایک اجتماعیت ہوتی ہے، اس کا انفرادیت پر اثر پڑتا ہے۔ ایک کمپنی بنائی ہے کاروبار کے لیے لوگوں نے، اس کمپنی کی وجہ سے کیا ہوگا کہ کمپنی کا ہر ممبر مالدار ہو جائے گا۔ غریب ہونے کے لیے کمپنی بنی ہے؟ غریب ہونے کے لیے کمپنی بنی ہے؟ نہیں، بلکہ کمپنی اس لیے بنائی ہے کہ اب کاروبار ہوگا کمپنی کا، اور کمپنی کا ہر ممبر مالدار ہو جائے گا۔
ہم اجتماعی محنت اس لیے کریں گے کہ ہمارا ہر ممبر دیندار بن جائے. یہ بات جتنی اجتماعیت ہوتی ہے وہ انفرادیت کو آباد کرنے کے لیے ہوتی ہے. یہ فائدہ ہے کہ جتنی اجتماعیت ہوتی ہے وہ انفرادیت کو آباد کرنے کے لیے، انفرادیت کو نفع دینے کے لیے. مثلا ہم نے جماعت سے نماز پڑھی، اکیلے نہیں پڑھی، تو جماعت سے نماز پڑھنے کے ہوا کہ ہمارے ہر فرد کو 27 درجہ نماز سے زیادہ ثوابی ہے. یہ ہوگا نا، اجتماعیت کا یہ اثر ہوگا. 27 مرتبہ نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن جماعت سے نماز پڑھی ہے تو وہ 27 ہو جائے. تو جتنی اجتماعیتیں ہیں میرے دوستوں، وہ انفرادیت کو پوچھنے کے لیے، انفرادیت کو ترقی دینے کے لیے ہوتی ہے. یہ فائدہ ہے، دنیا ہو دین ہو. بچوں کی جماعت بنا کے پڑھاتے، اکیلے نہیں پڑھاتے، بچوں کی جماعت بناتے. کیوں کہ جماعت بنا کے محنت کرنے سے ہر بچے کو وہ محنت ملے گی. ایک ایک کو کتنا وقت دیں گے؟ تو ہر اجتماعیت جو ہوتی ہے وہ انفرادیت کو ترقی دینے کے لیے ہوتی ہے. اگر وہ اجتماعیت باطل کی ہے تو ان کے افراد میں باطل ترقی کرے گا. اگر وہ اجتماعیت حق کی ہے تو ان کے افراد میں حق ترقی کرے گا. اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ کونوا انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بنو. کہ اللہ کے دین کے مددگار بننے کا یہ مطلب ہے دین کو سیکھیں گے، دین کو سکھائیں گے، ان کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو دیں گے، ان کو لینے کے لیے تیار کریں گے اپنے مال سے، اپنے اخلاق سے، اپنی خدمت سے. کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کو بھی پسند کرو. ان سب کی بات ہے. حبب إليكم الإيمان. Iman became beloved to the Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. In other words, what we call an Imani hal, an Imani condition was created, a fervor, a drive within the Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Like someone, if they are to drink liquor, they become intoxicated. They are oblivious of every situation and condition around them. What an example that we can understand, that the love of Iman overtakes a person to such an extent that he is not affected by anything around him. Example, Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu, famous incident. He was attacked by the fire worshipper whilst leading the Fajr Salah. Viciously attacked, which resulted in his shahadat, in becoming a martyr. When the attack he fell unconscious, the doctors of that time were sent for and they examined him. The procedure they would use, obviously a diagnosis is done, the nature of the wound is established, and then on that a conclusion is arrived at. So the procedure of that time was they would give him some milk to drink whilst he was unconscious, and when they saw that the milk seeped out from the wound, they decided, based on their perception or experience at that time, that there is no way that he can survive this attack and that he will pass away. So at that time people would come to visit. He was Amirul Mu'mineen. This was not a small thing, this was a serious affair. And among the visitors, Umar radiallahu ta'ala anhu, because of that condition, constantly was in and out of a state of consciousness. One Sahabi came, Mr. bin Makhrama radiallahu ta'ala anhu. He told the people that revived Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu. He was unconscious at the time, so they said, how can we revive him? So he responded and he said, revive him through Salah. In other words, he will gain consciousness through Salah. And they addressed him, Amirul Mu'mineen, As-Salah, As-Salah, Hal Sallayt. The time of Salah has come, time of Salah has come. Have you performed Salah? Hearing this, Umar radiallahu ta'ala would regain consciousness. And then he would perform his Salah, discharge the command of Allah subhanahu wa ta'ala, and
In that condition, he would give the tabligh of Salah, dawat towards Salah. This is when the correct effort is made. We find this extraordinary effect occurring. Any work that is done correctly, that this becomes a hal, a condition over that person. What was the tabligh that he would give? La hazza fil islami liman taraka salah. There is no share in Islam for the one who does not perform his salah. Saying this, Umar radiallahu ta'ala anhu would fall unconscious again. So we find that this is what this tabligh was given. That one is the knowledge and the correct implementation of that knowledge. If an effort is done correctly, then we find these type of extraordinary manifestations, magnificent manifestations occurring. But in order to achieve the desired result, we need to understand that the work is not just a few selected things, but it is a collection. Allah's ibadat, the knowledge of deen, Allah's remembrance, fulfilling, understanding what the rights of one another are, and having the ta'alluq and relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. When all these things, these various things collectively come together, then the desired result is achieved. One or two selected things is not the objective. For example, you tell a person, do exercise. Exercise is not only one thing. What's the objective of the exercise? To develop the muscles of the entire body. So there will be different types of exercises. In the same way, the effort itself is not the objective. The procedure is there for a reason, to take you towards the objective. What is the actual objective and goal? To bring our entire life on the total submission and obedience and emulation of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Namaz, for example, the perfection of our Salah is one part of that effort. How will Salah be perfected? In the light of ilm and zikr. In the same way, fulfilling the rights of others, this also will be perfected in the light of ilm and zikr. So we find ilm and zikr is absolutely essential in our effort. It is what creates the balance, it is the driving mechanism of our effort. Like tires, without tires, an entire car will not move. So we find that this effort of dawat is umumiyat, putting it in front of the whole ummah. It has to be in the light of ilm and zikr, and through that, this ilm and zikr has to become armed and spread into the entire ummah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, one of the great achievements and objectives of his nubuwwat was to eradicate what we call jahiliyyat and ignorance. Before Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, there was an age of ignorance and darkness. That 600-year period became known, such was the level of ignorance that it became known as the age of ignorance. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam made such an effort that through, in the light of ilm and zikr, jahalat, ignorance was eradicated to such an extent that every individual, even a barber, person who was cutting someone's hair, knew what the command of Allah subhanahu wa ta'ala and how to discharge the command of Allah subhanahu wa ta'ala. What was the way and the procedure, that knowledge even a barber had at that time. Otherwise, if there is no knowledge, there will be ignorance. If there is no Allah's zikr, there will be negligence. And our effort, the effort of Rasulullah came to eradicate that. لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. This is the asar and effect of the work of dawat, and it is done in the light of ilm and zikr. This entire effort is there for this. The effort, the movement itself, taking out time, traveling, etc., that is not the objective. The objective is to bring total emulation in our lives. For that, we find the faraid being taught, Allah's zikr, through showing akhlaq and character, and through that, knowledge will spread, Emaan will spread, and we find that normally the first thing that will come into existence is the ibadat and the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. This is why we find this drive towards ibadat in the Sahaba of Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famous incident of Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, that he would put a musalla in front of his house in the early days of Islam, and he would cry and read Quran in such a way, make such ibadah, that the mushrikeen became worried that stop this, it is affecting our women and children. Make your ibadah inside your home. So we find, my respected brothers, that the first thing that will come is ibadah, and through this, and not only individual ibadah, but bring about collective ibadah. We find that Hazrat Unisa rahmatullahi used to say that deen will come through the line of ibadah, and deen will lead through the line of incorrect social and financial interaction. We find that deen will come through the line of ibadah. This is why when the conquest of Makkah took place, there was such a drive for ibadah in the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that normally when a conquest takes place, there's merrymaking, parties. Yet Abu Sufyan and his wife, up till that time, had not accepted Islam. But when he saw the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, such ibadah, such worship of Allah subhanahu wa ta'ala in the haram, that they said, in our entire lives we have never seen anything like this. So we find our dawat, if it is done in the line of ilm and zikr, then it will bring this in the life. That is why Allah describes the companions of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. You will see them, recognize them by their salah, by their ruku, their sajda, seeking the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. This is what we call the asarat, and the effect of this effort, the road towards that is ilm and zikr. Otherwise, it will become an incorrect effort. And we find that through this effort, if the objective is realized correctly, we have to ask from Allah, make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah give us an imani mizaj, an imani temperament. What is an imani temperament? Basically three things. That level of iman which will create within us the capacity to discharge the fara'id, the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. Stay away from that which Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited, and fulfill whatever the taqadas, requisite demands of deen are. For example, the taqada came, give up liquor, Sahaba gave it up. The taqada came, give up riba and interest and usury. Immediately, we find that the Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gave it up. This is what we call the kamal and perfection of iman. And this is the basis and foundation. Otherwise what will happen? We find, my respected brothers, it will be the time of Fajr. The person is missing from his Fajr Salah. The discharging of zakat he will not fulfill. Why should I spend my wealth on others? They are not needy, etc. Discharging of zakat is Allah's haqq. It is Allah's ibadah. It is the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. You are not spending your wealth on others because of their need. You are spending... हर मेहनत के लिए नहीं होती, बल्कि मेहनत के समरा और फल के लिए होती है। अजान के लिए नहीं होती, बल्कि अजान नमाज के लिए होती है। जी हाँ, हर दावत का एक मकसूद और मदलूल होता है। हर मेहनत का एक मकसूद और मदलूल होता है। दावत के लिए नहीं होती, मेहनत के लिए नहीं होती। हाँ, इसमें दो राय नहीं होगी, एक ही बात है। कोई मेहनत के लिए नहीं, कोई दावत के लिए नहीं, अजान के लिए नहीं। ऐसे ही मेरे दोस्तों, हमारी मेहनत कि वो मेहनत के लिए नहीं है। हमारी मेहनत कि वो नबियों की मेहनत है। किसकी मेहनत है? नबियों के तरफ की, नबियों के उसलूब की ये मेहनत है। तो नबी क्या कहता बंदे को वापस भेजना है, तो नबी कहता था कि अल्लाह के बंदे बन जाए। हाँ, बंदे बन जावे, बंदों में बंदगी आ जावे, लोगों में अल्लाह की इताअत आ जावे। कि अल्लाह के मामले में वो इताअत करने वाले बने, और आपस में भाई बने। आपस में क्या बने? कि आपस में भाई बने, इंसाफ करने वाले बने, एहसान करने वाले बने, इंसाफ करने वाले बने। भाई में तीनों चीजें होती है।
کہ بھائی کا تو برابر کا حق ہوتا ہے. 2 بھائی ہیں، باپ کے بیٹے، دونوں کا حق برابر ہوتا ہے، آدھا آدھا، اس کو انصاف کہتے ہیں. تو اللہ کے معاملے میں اللہ کے بندہ بننا، عبادت والا بننا، عبادت کا ذوق شوق تبلیغ کی محنت سے پیدا ہونا چاہیے. ہاں، کہ عبادت کا شوق بڑھ گیا جیسے صحابہ، کیونکہ عبادت کا شوق بڑھ گیا، عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے. جی ہاں، اور کہ ہمارے ذمے کیا کیا حقوق ہیں، اس حقوق کی فکر پیدا ہو جائے. یہ کام کا اثر ہے. کیا ہے؟ کام کا اثر ہے کہ ذمہ داریوں کا احساس پیدا ہو گیا کام کی وجہ سے، کیونکہ اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اثر رکھا ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ ایک نور رکھا ہے. جب یہ دلوں پر پڑتا ہے تو پھر آدمی کو اپنی کھوٹ نظر آتی ہے. جیسے اندھیرا ہو گیا، اب اجالا آیا، اجالے میں کہاں کیل ہے، کہاں کانٹا ہے، کہاں کچرا پڑا ہوا ہے، وہ نظر آئے. یا کوئی مکان مدت سے بند تھا اور آپ اس کو کھولو، تو کھولتے ہی جب مکان میں روشنی پڑے گی تو جالے نظر آئیں گے. اور زمانے کا پڑا ہوا کوڑا، مرے ہوئے چوہے یہ نظر آئیں گے. روشنی کی وجہ سے ہوتا نہیں ہوتا. جب اس کام سے دلوں پر روشنی پڑے گی تو اپنی کمی نظر آئے گی، اپنے گناہ نظر آئیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صحابہ کہتے تھے، یا رسول اللہ، ہم نے تو جاہلیت میں لڑکیاں دفنائی ہیں، ہم نے تو جاہلیت میں یہ کیا ہے، آپ کو مارا ہے، آپ کے ساتھیوں کو مارا ہے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ آپ روشنی پڑی، ابھی نشہ تھا. تو حضور فرماتے تھے کہ اللہ ایمان کی وجہ سے تم کو معاف کر دے گا، اللہ ہجرت کی وجہ سے تمہیں معاف کر دے گا، اللہ حج کی وجہ سے تمہیں معاف کر دے گا. کیوں کہ وہ روشنی پڑی. جی ہاں، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جو سیاسی آدمی تھا، عمرو بن العاص، لیکن ایمان لائے اور اب ان کو اپنے پہلے جو کارنامے تھے وہ بھی معلوم کہ وہ نجاشی کے پاس جاتے تھے تاکہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی کے پاس ان کو قتل کرا لو. تو وہ جانتے تھے کہ میں نے یہ اشارہ کیا ہے. اب روشنی پڑی تو وہ کہتے ہیں رسول اللہ تو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ تو آپ فرماتے تھے کہ ایمان لانے کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. جی ہاں، ہجرت کرنے کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جب حج کرو گے تو تمہارے حج کے گناہ معاف ہو جائیں گے. آپ کیسے بھی دے رہے ہیں؟ یہ اثر ہے دعوت کا، کام کا، کہ آدمی کو آدمی بناوے. کیا بناوے؟ آدمی کو آدمی بناوے. جی ہاں، یہ کہہ رہے ہیں، اپنا رونا رو رہے ہیں کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. کہ ہاں، کہ یہ صحیح اثر ہوا ہے کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. حضرت فرماتے تھے کہ ہر صحابی دنیا سے روتا ہوا گیا ہے. کیوں؟ گناہ کیے تھے، گناہ کی احترام. وہ تو ستاروں کی طرح تھے. جی ہاں، کیا بات تھی؟ ایک تو اللہ کی عظمت اور اپنی ذمہ داری کی فکر کہ ہم کو اللہ نے کی ذمہ داری بھی تھی، بتائیے وہ کیا ہوگا. کہ یہی صحیح ہے، یہی صحیح ہے کہ کام کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے کچھ اندر پیدا ہو جائے، اندر پیدا ہو جائے. کیونکہ قیامت میں اندر کی چیز کھلے گی. یوم تبلی السرائر، اندر کیا تھا وہ کھلے گا. تو اس کام کی وجہ سے میرے دوستو اللہ نے ایک کام دیا ہے. مولانا جیسا میں تو اس کو کار نبوت سمجھتا ہوں. وہ یہ کہ
نبوت کے کام کی وجہ سے جو اثرات پیدا ہوئے وہ اثرات ہم بھی اللہ سے چاہتے ہیں اور ہم بھی اللہ سے اس کے امیدوار رہیں. کیا کریں کہ ہم بھی اللہ سے اس کے امیدوار رہیں. ابشروا وعملوا ما یسرکم، بشارتیں سنو اور اللہ سے امیدوار رہو ایسے حالات کے کہ اللہ تمہیں خوش کر دے گا. کام کریں ہم جی اور اللہ سے مانگے. ہم جو مذاکرہ کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو نادان سمجھتے ہیں نا. اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہے اور ہر مسلمان کو صلاحیت دی ہے، ذمہ داری دی ہے اور صلاحیت بھی دی ہے. ہر مسلمان قابل قدر اپنے بھائیوں کے سامنے مذاکرہ کرنا ہے اس لیے تاکہ ہمارے اندر کام کی سمجھ پیدا ہو. ایک تابع ہو کر کام کرنا ٹھیک ہے اور ایک سمجھ کے کام کرنا. مصلحت بھی دیکھے، حکمت بھی دیکھے، نفع نقصان بھی دیکھے. ہر مسلمان ذمہ دار ہے اپنے اسلام کا. اس لیے یہ مذاکرے اس لیے نہیں ہے بلکہ مذاکرے جو ہمارے بڑے کرتے چلے آئے ہیں کہ یہ ہمارے اندر اس کی سمجھ پیدا کرانا. جتنی سمجھ پیدا ہوگی اتنی اہمیت آئے گی. قاعدہ ہے جتنی سمجھ پیدا ہوگی اتنی اہمیت آئے گی. سمجھ میں یہ ہے تو کوئی اہمیت بھی نہیں. ہوا نہیں ہوا. کیوں؟ یہ سمجھ ہی نہیں ہے. جتنی سمجھ آئے گی اتنی اہمیت پیدا ہوگی. ابو بکر رضی اللہ عنہ میں کچھ لوگوں نے زکات دینے سے اپنے آپ کو روکا کہ ہم زکات نہیں دیتے. تو حضرت ابو بکر بے چین ہو گئے. کیوں کہ حضور کے زمانے میں زکات دی جاتی تھی اب زکات نہ دے یہ تو نقصان ہوا دین میں. کچھ الدین وانا حی، دین میں نقصان ہوگا میں دیندار ہوں کیا فائدہ. حالانکہ ابو بکر کا نقصان نہیں تھا کہ ابو بکر زکات نہیں دیتے تھے. ایسا نہیں تھا. ایسا تھا کہ نہیں جب حضور کے زمانے میں یہ چیز تھی تو آج بھی ہونی چاہیے کہ دین میں کوئی نقصان نہ ہو. اس کو اہمیت کہتے ہیں. سمجھنا ہی نہیں بات. یہ اہمیت کی بات. وہ نہیں زکات دے رہے لیکن وہ کہتے ہیں دین میں نقصان آ گیا. مسلمان زکات دیتے تھے کیوں نہیں دیتے. تو میرے بھائیوں جب کام ہم صحیح کریں گے اللہ ہمیں صحیح کام کرنے کی توفیق دے تو پھر اس کی اہمیت بھی بڑھے گی. کہ وہ خالی طریقہ کار تک بات نہیں رہ جائے گی بلکہ مقصد کام کے مقصد کی طرف رک جائے گا. کہ کام کا کیا مقصد ہے؟ کہ کام کا مقصد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. وہ کام کا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. مولانا جی صاحب سے پوچھا گیا کہ اس کام کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں کہ جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اس کام کے ذریعے سے وہ تمام باتیں چاہتے ہیں جو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. جی ہاں اس لیے ہر طبقے سے محنت کرائی جاتی ہے. ہر طبقے کے پاس اپنے کی ذمہ داری ہے، اپنے مشغلے کی ذمہ داری ہے، اپنے اولاد کی ذمہ داری ہے. تو ہر طبقہ اپنی ذمہ داری کی اہمیت محسوس کرے اور مجموعی طور پر سارے طبقے اپنے دین کے مددگار بنے. جیسے حکم ہے قولوا انصار اللہ کہ اللہ کے دین کے مددگار بنو. تو مددگار بن کے کیا کرنا ہے کہ اپنے اندر نبی کی اتباع کی صلاحیت پیدا کرنی ہے. ابھی تو ہم نفسوں کا اتباع کر رہے ہیں. خواہش کا اتباع ہے کہ خواہش کے اتباع میں سے نکلنا یہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. گھروں سے نکلنا نہیں. حیا تو صحابہ نہیں تھا. خواہشوں میں سے نکلنا گھروں میں سے نہیں. اب حیا تو صحابہ پڑھے وہ پڑھتے نہیں تو کیا کرے. حضرت فرماتے کہ جو کچھ کہنا تھا میں نے حیا تو صحابہ میں کہہ دیا. تو گھروں میں سے نکلنا نہیں ہے خواہشوں میں سے نکلنا. تو خواہش میں نکل کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آپ کے طریقوں پر آنا وہی دین ہے. اسی کا نام علم و ذکر ہے. ہاں وہی علم و ذکر ہے. دین علم و ذکر کا نام ہے. علم ہو عمل ہو. جی ہاں اور اس کی محنت کر کے اس کو زندگیوں میں ملانا اور محنت کر کے اس کو دنیا میں ملانا. ہاں یہ کام ہے. اور اس کام کے ساتھ کہ اللہ کی مدد ہوگی. ہمارے پاس طاقت نہیں ہے لیکن اللہ کرے گا. اللہ کی سنت ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا.
فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد کے بعد انا لننصر رسلنا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے چلے آئے اللہ کے، اور کسی مدد کریں گے؟ رسولوں کی مدد کی اور رسولوں کی مدد ان کی ہوگی، پھر بعد میں کہ والذین آمنوا کی، یہ ایمان والے بیٹھے ہیں نبی پر ایمان لا کر، ان کو بھی مدد کریں گے، کیوں کہ نبی کے تابع ہے، امام کے پیچھے مقتدی کی نماز ہو جاتی ہے، جی ہاں، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کی وجہ سے جب حضور کی مدد ہوگی تو امت کی بھی مدد ہوگی، ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے اور رسولوں کی مدد کریں گے، اور جب رسول نہیں ہوں گے تو پھر ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ کون سے ایمان والے؟ کہ کامل ایمان والے، کہ جو رسول کے اتباع میں کامل ہے، رسول کے اتباع میں فکر مند ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں فکر مند ہے، تو ایسے لوگوں کی اللہ فرماتے ہم مدد کریں گے۔ چنانچہ یہ کام اللہ کی مدد سے ہمیشہ ہوا ہے اور ہوتا بھی رہے گا، ہماری طاقت سے نہیں ہوتا، ہماری طاقت سے نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کی طاقت سے ہے۔ ہمارے پاس کیا طاقت ہے کہ ایک ملک رہنے والوں کو یہاں بلائیں اور وہ ہماری سنے، جی ہاں ہماری مانے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہ یہ کام حضور صلی اللہ علیہ طریقے پر ہے، جب آپ کے طریقے پر ہوگا تو چونکہ اللہ رسولوں کی مدد کرتا ہے، جب رسولوں کی تابع کرنے والے مومنین ہوں گے تو ان کی مدد ہوگی۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ ہم رسولوں کی مدد کریں گے اور نبی اور مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ اس لیے میرے دوستوں یہ کام اللہ کی مدد سے ہوگا، اس لیے مایوس ہونے کی بات نہیں ہے اور غافل ہونا بھی جائز نہیں ہے، مایوس بھی نہیں ہو سکتا، غافل ہونا نہیں جائز، بلکہ کیا ہے کہ اپنی محنت لگانا۔ علیک الجہد، حضور نے فرمایا ایک صحابی جب ان پر حضور نے ایک کام ڈالا تو وہ گھبرا گئے اور ان کا کھانا بند ہو گیا کہ نبی نے میرے ذمہ ایک کام کیا ہے، پتہ نہیں میں کر پاؤں گا نہیں کروں گا، کیا جواب دوں؟ تو وہ اہمیت اتنی تھی کہ وہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ محمد کا کھانا بند ہو گیا، محمد بن مسلم کا نام ہے کہ محمد کا کھانا بند ہو گیا، کہ کیوں کھانا بند ہو گیا؟ تو آپ نے ایک کام کے لیے فرمایا، انہوں نے ذمہ داری دی آپ کے سامنے کہ میں یہ کام کروں گا، تو اب اس کی اہمیت کی وجہ سے وہ ڈر رہے، پتہ نہیں میں کر پاؤں گا نہیں، اللہ کے نبی کے سامنے ہاں کہا ہے، تو آپ نے ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے وہ فرمایا اس سے کہ علیک الجہد، کہ تو اپنی محنت کر لے، تو محنت کا ذمہ دار ہے، نتیجے کا ذمہ دار نہیں ہے، بوجھ ان کو ہلکا کر، اور یہ ہم سب کا بوجھ ہلکا ہو۔ جی ہاں، کہ ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہمارے ذمہ نتیجہ نہیں ہے کہ سارے لوگوں کو سدھارے، ہمارے ذمہ اپنی محنت ہے، کیا ہے اپنی محنت، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ جب ہماری محنت اپنی معیار پر پہنچ جائے گی جو اللہ چاہتے ہیں تو اللہ محنت پر جو دیتے ہیں وہ دیں گے، کہ محنت پر کیا دیتے ہیں کہ ہدایت دیتے ہیں کہ وہ دے دیں گے، دشمنوں کو بھی ہدایت دیتے ہیں، وہ بھی دوست ہو جائیں گے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن دوست ہو گئے، وہ تھوڑے ہیں جو مرے ہیں، ابو جہل ابو لہب یہ کٹر ہیں، ان کو ہدایت نہیں ہوئی، باقی جتنے دشمن تھے وہ سب آ گئے، یہ تو کھولو نبی دین اللہ افواہ، فوج در فوج لوگ اسلام میں بات، کیوں محنت ہوئی ہے، قربانی ہوئی ہے، صحیح طریقے سے اللہ نے کا نتیجہ دکھایا، تو آج بھی اس لیے ہم محنت کے ذمہ دار ہیں، انشاءاللہ محنت کریں گے انشاءاللہ۔ کیوں بھائی؟ ہاں، یہ گھبرا گئے لمبی بات سن کے، لمبی بات آپ بتاتے ہوئے کیوں کریں؟ ہماری بات تو 1.5 گھنٹے سے وہ سب جاتی کہتے ہیں، اس کے بعد 1.5 گھنٹے میں ہوتی ہے، مطلب ہم کو آپ کی زبان آتی نہیں ہے، ہماری زبان جانتی نہیں ہے، اس لیے سامنے کے یہی سے کریں، تو انشاءاللہ آپ حضرات تیار ہیں کس کام کے لیے کہ جو تقاضے ہم کو دیے جائیں گے ہم اسے پورا کریں انشاءاللہ۔ ہم آپ سے نہیں کہ 4 مہینے والے 3 جگہ، آپ جب معیار اللہ نے اونچا کیا، اللہ مبارک کرے، آپ کا معیار اونچا ہے، آپ کی فکریں بھی اونچی ہونی چاہیے،
اور یہ کام انشاءاللہ اللہ کرے گا، آپ نہیں کریں گے. اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں. جی ہاں، اور محنت کے حساب سے اللہ تعالیٰ آگے بڑھائیں گے. اس لیے آپ حضرات نیت کریں کہ جو جو تقاضے ہم کو دیے جائیں گے وہ ہم انشاءاللہ پورے کریں گے. تیار ہے اس کے لیے؟ جو ہمارے ذمہ دار حضرات ہیں آپ حضرات کے، وہ دیں گے تقاضے. میں آپ سے دلی چیئرمین کی بات نہیں کرتا. آپ کا معیار الحمدللہ ہماری نظروں میں اونچا ہے، اللہ بھی اونچا کرے. تو اس لیے آپ کو تقاضے دیے جائیں گے. سلام کرتے ہیں آپ کی. وہ تقاضے پورے عالم کے حساب سے ہوں گے، اپنے مقام کے حساب سے بھی ہوں گے، ملک کے حساب سے بھی. وہ ہمیں پورے کرنے ہیں، اپنے ذمے لینا ہے. ذمہ داری لیں تو جتنی ذمہ داری ہو دی جائے گی اتنی مدد طرف یہ سنت ہے کہ المعون تو اللہ قدر المعون، کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری ہوگی. تو ذمہ داری لینی ہے کہ ہاں ہم جو کریں گے ہم جو کریں گے. جماعت میں چالو جماعت Effort is not there